میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سی ابواب صرف ایسی ہیں جن میں اگر میں یہاں بیٹھے کہوں کہ ہزاروں غلطیاں ہیں فنی اعتبار سے تو کہہ سکتا ہوں. مثال کے طور پر ان صورفا ان صورفا ان صورفو ان صورفات، یہ سب سیغے غلط ہے. شیخ محترم ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ شیخ عبدالسلام اٹھوی رحمہ اللہ کی وجہ سے آپ نے پھر اس کو باقاعدہ دینی تعلیم کا آغاز کیا. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اساتذہ میں آپ نے ذکر کیا عبدالرحمن ثانی حافظہ اللہ کا اللہ ان کو صحت دے. پھر وہ اتنی اس میں تبدیلی ہوئی کہ میں بھی مصنفین کی لسٹ کے اندر انہوں نے مجھے جو ہے وہ شریک کر لیا، اور دوبارہ ساری کتابیں جو چھپی تھی وہ کینسل کر کے دوبارہ ان کو چھاپا گیا. جس طرح کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس کو کیسے اس کی ضرورت پیدا کی جائے لوگوں میں، وہ اس کو ضرورت سمجھ کے تو پھر خریدیں، اس کو لوگوں تک تشہیر اس کی جاتی ہے. تو مدارس والے جو ہیں کیا ان کو بھی یہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ حویلیاں ہم کٹھے ہوئے آل پاکستان جماعت کے جتنے مدرسین تھے، تو شیخ صاحب کا درس تھا، مفتی عبدالوہی صاحب کا، انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ مارنا شرم جائز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں ہوں حافظ خبیب. ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ جو شخصیت گفتگو کے لیے موجود ہیں ان کا تعلق بو اصل کی ایک عظیم دینی درسگاہ سے ہے، اور وہ وہاں کے مدیر تعلیم کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کے بنیادی تعارف کے ساتھ ان کی علمی خدمات اور ان کے ادارے کے تعارف کے حوالے سے آج ہم ان سے سوالات کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ خصوصاً طلباء کے لیے یہ پروگرام کو ترتیب دیا گیا، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شیخ محترم؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم شکر احسان الحمدللہ. سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ ادارے میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے گفتگو کا موقع دیا. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس گفتگو کو ناظرین کے لیے وہ فائدہ مند بنائے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرہ وَلَكُمْ بِمِثْلِهِ أَوْ أَضْعَافِهِ. آمین. شیخ محترم، سب سے پہلے آپ اپنا بنیادی تعارف جس میں نام، والدین کا تعارف اور علاقہ وغیرہ شامل ہوتا ہے. میرا نام محمد یوسف، والد محترم کا نام محمد دین بن نظام دین. صحیح. قصوری دوران تعلیم میں نے اپنا لقب رکھا تھا، تو محمد یوسف قصوری کے نام سے معروف ہوں. صحیح. بیک گراؤنڈ جو ہے ضلع قصور کی نسبت سے قصوری ہوں. ضلع قصور سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے بڑا مشہور، منڈی عثمان والا، گھڑیاں خاص سے آگے. صحیح. وہاں سے آگے مشرق کی طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے خلجی جاگیر. مشہور جو نام ہے وہاں کا وہ خلچیاں لوگ عام طور پر کہتے ہیں، کاغذوں میں نام جو ہے وہ خلجی جاگیر ہے. اور یہ بارڈر کے بالکل قریب دریائے ساتلوج جیسے تقریباً کوئی 3-4 کلومیٹر اور آگے کوئی 6-7-8 کلومیٹر بارڈر ہے. صحیح. اور خاندان زمیندار خاندان سے بلونگ کرتا ہوں. صحیح. وہ زمیندار بھی ہے، کاشتکار بھی ہے. ماشاءاللہ. تو زمیندار اور کاشتکار میں فرق ہے، ہر زمیندار کاشتکار نہیں ہوتا اور ہر کاشتکار جو ہے وہ زمیندار نہیں ہوتا. بالکل ایسے. تو والد صاحب محمد دین جن کا تعارف ہے وہ گاؤں کے جنرل کونسلر تھے. اپنی زندگی میں وہ رہے. پھر میرے بڑے بھائی ممبر محمد یونس وہ جنرل کونسلر تھے. اب جو گاؤں کے جنرل کونسلر ہیں وہ مجھ سے بڑے بھائی محمد یعقوب ہیں. صحیح. تو یہ میرا خاندانی جٹ فیملی سے جو ہے وہ تعلق ہے. صحیح. تو باقی اصل فضیلت تو دین، علم اور علماء کی خدمت، اللہ رسول کی اطاعت میں ہے. شیخ محترم، آپ کے جو گھر کا جو آپ نے تعارف ابھی کروایا، اس میں یہ کوئی مذہبی گھرانہ تھا یا عام جس طرح آپ نے کاشتکار جس طرح لوگ ہوتے ہیں دین کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوتا؟ مذہبی گھرانہ تو نہیں تھا، لیکن الحمدللہ سارا گاؤں جو ہے وہ اہل حدیث ہے، تقریباً کچھ چند گھروں کے، اور خاندانی طور پر ہم اہل حدیث ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے اور باشرہ بھی، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی تھی. لیکن دین کا علم جو ہے وہ ہمارے خاندان میں تقریباً
جتنے قریبی رشتہ دار ہیں کوئی بھی ان میں عالم جو ہے میرے علم میں نہیں. ہاں دور برادری کے ایک عالم ہمارے گاؤں سے جو 5ویں 4تھی پشت میں ہم سے ملتے ہیں, ان کا نام ولی اللہ تھا, وہ دین کے عالم تھے اور ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے. اس کے علاوہ مطلب ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین جو ہے وہ نہیں گزرا. تو شیخ محترم آپ نے بنیادی تعلیم کا آغاز پھر اسکول سے کیا یا پھر یہ دینی تعلیم سے؟ نہیں, بنیادی تعلیم یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ پرائمری اسکول ہمارا وہ اسکول تھا جس کا کوئی در و دیوار نہیں تھا, صحیح سے کوئی عمارت اور وہ موبائل اسکول تھا ہمارا, یا جسے ٹاٹ اسکول کہا جاتا ہے. ہاں جی, ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے, ہم گھر سے بوریاں لے کر جاتے تھے, وہ ذمہ داروں کی جو بوریاں ہوتی ہیں پاکستان کی یا دوسری, تو جہاں پر کبھی کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے, کبھی کسی جگہ جب آندھی آتی یا بارش ہوتی یا کوئی بھی اس طرح کا یا دور دور بھی نشان ہوتا تو اسکول کی چھٹی ہوتی, تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ بہت بعد میں اسکول کی بلڈنگ وہاں جو ہے تعمیر کی گئی ہمارے گاؤں میں. ہمارے پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے, ماسٹر محمد شریف صاحب, جب ہم 4تھی کلاس میں تھے تو وہ وہاں تشریف لائے. وہ انتہائی ریگولر آدمی تھے, انہوں نے ہم پر بہت محنت کی کہ وہ اسکول جس کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 19 یا 17 دیہات کا جو سینٹر تھا اس میں پہلی پوزیشن الحمدللہ اس اسکول کی تھی جس کا کوئی در و دیوار نہیں تھا. وہ ایک اللہ تعالیٰ ذاتی نے کاوش تھی, ان کی ذاتی کاوش, اس میں پہلی پوزیشن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. اس کے بعد پھر قریب 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے گاؤں سے منڈی عثمان والا ہے, وہاں ہائی اسکول تھا, اور یہ اس وقت کافی دور دراز علاقے تک ایک ہی ہائی اسکول تھا. یہ 6 کلومیٹر روزانہ کبھی پیدل کبھی سائیکل پہ. یہاں میں نے 1993 کے اندر میٹرک کی اور اپنے گاؤں میں سب سے پہلے سائنس کے ساتھ A+ گریڈ کے ساتھ میٹرک جو الحمدللہ میں نے کی. اس کے بعد سادگی کا یہ عالم تھا کہ مجھے یہ نہیں علم تھا کہ کالجز میں داخلہ لینے کا پروسیس کیا ہوتا ہے. اچھا, تو میں نے سمجھا کہ جب بھی جاؤں گا جا کے داخل ہو جاؤں گا, جس طرح اسکول میں ہوتا ہے. اسکولوں میں ہوتا ہے, بلکہ جب مڈل کا میں نے امتحان بورڈ کا دیا تھا تو 2 مہینے میں اسکول ہی نہیں گیا کہ جب تک رزلٹ نہیں آیا, تو رزلٹ کے بعد میں اسکول گیا. تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید جب بھی چلے جائیں گے تو داخلہ ہو جائے گا. مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں وہ لاہور اس وقت رہا کرتے تھے کسی سلسلے میں, تو انہوں نے کسی کو بتایا کہ ان کے اتنے A+ گریڈ انہوں نے لیا ہے, کبھی آپ ان کو لاہور کسی کالج میں داخل کروائیں. تو وہ پھر گئے جلدی سے میرے پاس, وہ ڈاکومنٹس لیے سارے. تو جب ہم لاہور آئے تو تقریباً تمام داخلہ جات جو ہیں وہ سب FC کالج میں اور اس طرح GC میں اور تمام جو ہے داخلے ختم ہو چکے تھے. صرف ایک کالج میں داخلہ باقی تھا, تو نام نہیں رہتا, تو بھائی اس پر مطمئن نہیں تھے کہ یہاں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کا. تو وہ پھر واپس مجھے اس سادگی کی وجہ سے پھر قصور ڈگری کالج میں مجھے داخلہ جو ہے نا وہ لینا پڑا. اور اس کالمیہ یہ تھا کہ وہاں کوئی ہاسٹل نہیں تھا, اور روزانہ تقریباً ہمارا گاؤں قصور شہر سے 45 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے. 30 کلومیٹر وہ ڈنگشا ہے, آگے کوئی منڈی عثمان والا, میں نے پہلے 30 کہا, شاید وہ 40 کے اراؤنڈ اباؤٹ منڈی عثمان والا بنتا ہے, اور آگے گاؤں. پھر یعنی پہلے گاؤں سے سائیکل پہ منڈی عثمان والا, پھر آگے ٹرین یا بس پہ. اور یہ بھی ایک لطف کی بات ہے کہ جب سے میں نے سنا نا کہ یہ گورنمنٹ کو اس طرح, یعنی ہمارے کسی عالم سے میں نے سنا کہ یہ ٹکٹ گورنمنٹ یا تو اپنی بسیں وغیرہ جو ہے وہ فراہم کرے یا پھر یہ لوگوں کو مجبور نہ کرے. میں ٹرین پہ بھی ٹکٹ خرید کر سفر کرتا تھا کالج دور میں, اور بس پر بھی جو ہے وہ میں کرایہ دے کر پھر سفر. حالانکہ اسٹوڈنٹ نہیں دیتے ہوتے عموماً. ہاں اسٹوڈنٹ نہیں دیتے, لیکن میں الحمدللہ کبھی بغیر کرائے کے اور کبھی بغیر ٹکٹ کے میں نے کبھی سفر نہیں کیا کالج لائف کے اندر. تو اس طرح پھر وہ وہاں میں نے FSc نان میڈیکل جو ہے وہ کی. تو لیکن سفر کے اندر یہ بہت وقت ہمارا گزرا, پھر بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ جو FSc نان میڈیکل مطلب کی. اس کے بعد جو ہے پھر آگے ڈبل میتھ کے ساتھ BSc کا پروگرام بنا. تو بس BSc کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص فضل و کرم ہوا, پھر یہ دورہ جات شروع ہو گئے, عامہ خاصہ اور اس طرح کا سلسلہ کرتے کرتے تو آگے ڈیٹ, اور پھر وہاں سے واپس ملنے کے لیے آئے. تو پروگرام یہ تھا کہ چلو پہلے گھر جانے سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے نا میں مکمل کر لوں. یہ بھی ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا
تو اس وقت ایک تڑپ تھی. یہ اللہ تعالیٰ یہ پنجابی خطبہ جو ہے ان کا بھی ایک فائدہ ہے. ٹریننگ کی ضرورت ہے، لیکن جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں جس انداز سے عوام کو سمجھاتے ہیں نا، یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے. ان کی مادری زبان میں ان کو جو ہاں، میسیج دیتے ہیں بہت زبردست سلسلہ. تو ہمارے دیہات میں یہ بہت شوق تھا جلسے وغیرہ سننا، اور دوران میں اسکول اور کالج میں ہم بھی جلسوں میں جایا کرتے. تو دینی رجحان شروع سے تھا، پرائمری اسکول سے لے کر ہائی اسکول سے. مجھے نہیں یاد الحمدللہ کہ پرائمری اسکول سے لے کر آج تک کوئی نماز چھوٹی ہو. اور اس طرح کالج دور میں بھی داڑھی کا کوئی بال کبھی کاٹا ہو یا کبھی مونڈا ہو. یعنی اتنا مذہبی شعور تھا اور بہت زیادہ دیر کے ساتھ وابستگی تھی، نماز کی پابندی، یہ سارا سلسلہ. تو یہ کالج میں جب پڑھتا تھا تو شوق پیدا ہوا قرآن مجید کے ترجمہ سیکھنے کا. منڈی عثمان والا کے ساتھ ہی بالکل متصل گاؤں ہے روڈے، وہاں شیخ یعقوب صاحب تھے. تو بہت اچھے عالم دین تھے، نائس آدمی تھے. وہ مشکات تک وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، پھر مشکات کے بعد جو ہے وہ آگے بھیج دیا کرتے تھے بڑے مدارس میں. تو میں ان کے پاس گیا، ترجمہ پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں آیا کہ جیسے ہم اسکول میں ٹینسز ہیں، پیسو وائز ہیں، ایکٹیو وائز ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، دیگر جو گرامر ہے، تو عربی کی گرامر بھی ہوگی. تو میں نے کہا شیخ صاحب مجھے کوئی گرامر کے ساتھ آپ ترجمہ پڑھائیں. تو وہ مولانا یعقوب صاحب فرمانے لگے کہ آپ ابواب الصرف لے کر آنا، یہ چھوٹی ابواب الصرف. تو وہ میں نے خریدی تو ان کے پاس لے گیا. انہوں نے مجھے نشان لگا دیا کہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. یہاں انہوں نے نشان لگا دیا اور کہا یہ کل یاد کر کے آنا. بس میری زندگی میں کبھی رٹالائزیشن جو ہے نا یہ سلسلہ نہیں تھا. انگلش کا بھی کسی چیز کا نہیں تھا. مطلب انگلش 1-2 مرتبہ پڑھی، 3 مرتبہ پڑھی، الحمدللہ وہ الفاظ یاد ہو جاتے تھے، یہ خود بنا لیتے تھے. تو میٹرک میں بھی مطلب 135 نمبر تھے میرے 150 میں، اور ایف ایس سی میں بھی اچھے نمبر تھے انگلش کے اندر. تو مجھے ایسے اس وقت لگتا تھا جیسے یہ دین یا سے بھی زیادہ آسان ہے میرے لیے. تو میں نے وہ جب جا کر گھر اس کتاب کو کھولا نا تو میں نے پڑھا ضرب یضرب ضربا 2 3 4 مرتبہ جب اس کو پڑھا نا تو میرے سر جیسے چکرا جاتا ہے، اور مطلب وہ درد شروع ہوئی نا. تو میں نے اس کو بند کر کے، ایک چھوٹی سی میری لائبریری تھی اس دور میں کالج میں، اس میں مسلم شریف کا ترجمہ تھا اور کوئی کتابیں تھیں دینی، اس طرح ذوق تھا. ایک چھوٹی سی ایک الماری تھی، اس میں کتابیں رکھی ہوئی تھی. میں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا. دوبارہ میں نے نہیں کہا کہ میں نے ابواب الصرف پڑھنی. وہ وقت گزرتا چلا گیا، کالج کا دور گزرا، پھر آگے یہ سارا سلسلہ پروسیس چلتے چلتے میں مرکز طیبہ مرید کے جب پہنچا، ذہن صرف یہ لے کر آیا تھا کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ 2 پارے وہاں مکمل کیے تھے. تو باقی ترجمہ میں نے تمام کلاسوں میں صرف جو ہے نا صرف ترجمہ پڑھنا ہے، اور خود جو ہے اردو تفاسیر جو ہے پڑھ کے پھر میں نے گھر جانا ہے. 1 مہینے کے اندر میں نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے سب پڑھنی. بس جس پیریڈ میں کلاس میں جو پیریڈ ہوگا نا صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کو، کہ میں ان کے پاس گیا داخلے کے لیے کہ میں یہ صرف ترجمہ قرآن کا پڑھنا چاہتا ہوں. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کوئی معذور ہے. پتہ نہیں انہوں نے کون سا بڑا وہ سادہ بے تکلفانہ ان کا انداز، آپ کوئی معذور ہیں، آپ باقی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں ایسے جھجک گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں باقی بھی پڑھتا ہوں. میرے خیال میں کوئی 1 مہینے سے کم عرصہ باقی تھا پہلی کلاس کا، کو 20 سے 25 دن میرے خیال میں صرف کلاسیں جو شاید 20 دن میں نے پہلی کلاس کی اٹینڈ کی تھی. اور جب میں کلاس میں گیا نا تو آگے پھر دیکھا کہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. تو میری طبیعت میں ایک چیز ہے کہ بعض دفعہ جو ہے نا میں کسی چیز کے پیچھے پڑ جاؤں تو پھر ٹائم نہیں دیکھتا. وہ پہلے دن ہی میں نے عزم کر لیا یار یہ وہی ضرب یضرب ہوا جس نے مجھے پریشان کیا تھا. تو آج میں نے ابھی اس کا آج ہی حل کرنا ہے بس. تو میں نے پھر وہ ضرب یضرب کو دیکھا، اس کو میں نے پڑھا کہ یار یہ رٹا تو مشکل ہے لیکن اس کو چیک کروں. تو اسکول میں عربی اس وقت ہوتی تھی 8ویں میں، تو اس میں کوئی ماضی کی گردان، مضارع کی گردان یاد تھی پرانے دور کی. جب اس کو میں نے دیکھا سارا، میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، رٹا لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ ماضی ہے اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے اور سارا. تو پہلے دن میں سارا باب جو ہے نا ضرب یضرب یاد سمجھ آ گیا مجھے کہ یہ ہے. تو اگلے دن جب استاد جی نے مجھے تھوڑا سا سبق دیا تو میں نے کہا جی سارا باب مجھے جو ہے نا جہاں سے آپ نے سننا تو سن. بڑے حیران ہوئے. تو مجھے کہا چلو اگلا باب یاد کر لیں. وہ روزانہ ایک باب سنتے تھے. تو اس طرح الحمدللہ وہ ضرب یضرب والا مسئلہ جو ہے نا وہ
मुकम्मल समझ कर हल हो गया, समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। लेकिन कोई 20 बाब जो सही के उसमें 20 बाब हैं, तो वो 20 बाब ही हमने पढ़े थे। अच्छा, यहाँ ही मैं चलो जिक्र कर दूँ। दूसरा मसला था नहव का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अबवाब सर्फ का मसला तो हल होना शुरू हो गया। तो जो थी इल्मुन नहव उस वक़्त होती थी, तो इल्मुन नहव में शेख मोहतरम अबू मूसा पढ़ा रहे थे, तो वो आखिर पे बिल्कुल पहुँचे, बादलुल कुल, बादलुल गलत, मैंने घोड़ा खरीदा, नहीं गधा खरीदा, कोई इस तरह की बातें जब मैंने सुनी, तो मैं मतलब फ़ौरन मुझे ज़हन में मैंने बात बिठा ली कि ये मुझे नहीं आएगी। अब वो 20 दिन में उस्ताद आगे पढ़ाते हैं, मैंने ज़हन अपना माइंड सेट बनाया हुआ है कि ये मुझे नहीं समझ आएगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया 20 दिनों में। अब वो बहरहाल जब पेपर की बारी आई तो मैंने एक तालिब इल्म से पूछा कि यार ये अब मुझे खतरा है कि इसमें मैं फेल ना हो जाऊं। तो उसने मुझे, ये जो होते हैं ना दरमियाने दर्जे के तालिब इल्म, इनके अंदाजे और गैस बड़े कामयाब होते हैं। वो मुझे कहने लगे फलां फलां फसला आप याद कर लें, आप फेल नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है। उसको मैंने मस्जिद के पीछे बैठ कर मुरीद के तो दोहरा लिया, 2-3 मरतबा पढ़ लिया, और भी पढ़ लिया, तो 48 नंबर लेकर ना 100 में तो मैं कामयाब हो गया। अच्छा। और बाकी वैसे 84% नंबर जो है ना पहली क्लास में मेरे टोटल ओवरऑल तमाम परसेंटेज के हिसाब से बन गए। तो ये पहली क्लास थी मेरी। अब दूसरी क्लास में जब बुलुगुल मराम शुरू हुई, अब बुलुगुल मराम में वो अल्लाह ताला का फजल था, करम था, शुक्र था कि अरबी से एक मोहब्बत भी मुसलमान की होती है, फिर कोई कुरान की वजह से हो जाती कुरान है, की वजह तर्जुमे से के शौक होती की है। वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल और करम था कि अरबी से साथ कुछ उनसियत थी। अब मुझे कुछ पता नहीं था। अबवाब सर्फ थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, लेकिन नहव का तो बिल्कुल पता नहीं था। अब हिदायतुन नहव अभी शुरू हुई है दूसरे साल में। अब उस्ताज़, मतलब मैं क्या करता था, मेरे पास एराब वाली एक किताब थी, तो मैं एक मरतबा अगर देख लेता था, 1-2 मरतबा, मुझे सारा एराब याद हो जाता था। अब लड़के गलत पढ़ते थे, उस्ताद पूछते क्यों पढ़ा? मैं सारी इबारत जो है ना वो फर पढ़ देता था। तो वो पूछने उसके बाद फिर पूछते कि भई आपने ये क्यों पढ़ा है? जब इबारत सही पढ़ दी है, क्योंकि देख कर आया था। अब वो पूछते कि ये क्यों पढ़ा है? तो मैं कहता, शुरू में मैंने कहा उस्ताद ये फाबदा ही है जी। तो ये जो है ना, ये मेरा मकूला था, अब ये फाबदा ही है जी। तो बहरहाल वो ये सिलसिला चला। मैंने देखा तलबा जब बुलुगुल मराम की इबारत हो रही है, जिन्होंने साल 1.5 साल पहली क्लास पढ़ी थी, वो कहते हैं ये हाल है, ये तमीज़ है, ये मुस्तस्ना है, ये फलां है, ये फलां है। एक एक लफ्ज़ में गौर करता रहा। तलबा के लिए यहाँ एक दर्स भी है। आम तालिब इल्म ये समझते हैं कि जब मैं सवाल करूँगा ना, तो उसका जवाब मैंने सुनना है। हालाँकि क्लास में कोई भी सवाल हो तो उस सवाल को पहले अच्छी तरह सुनना बिल्कुल। चाहिए, उसका जवाब समझना चाहिए। तो मैं एक-एक तालिब इल्म का जवाब भी सुनता रहा, उस्ताद जो बताते वो भी सुनता रहा, और साथ-साथ हिदायतुन्नाह भी शुरू हो गई। ये सिलसिला चलता रहा। वो वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आया कि जिन तलबा से मैं पढ़ता था, अब वो मुझसे पढ़ते थे। और जब बुलुगुल मराम मुकम्मल हो गई दूसरी क्लास, तकरीबन मैं कमोबेश को 1000 तालिब इल्म उस वक़्त जामिया में, जामिअतुद दावतुल इस्लामिया मरकज़ अमरीद में होगा। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहली पोज़ीशन से जो नवाज़ा माशाअल्लाह। पूरे जामिया में, यानी हमारी ही क्लास की, दूसरी क्लास की तीनों पोज़ीशनें, पहली, दूसरी, तीसरी। तो नहव का मसला इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। यहाँ एक बात रह ना जाए असातिज़ा के हवाले से, कि चूँकि मैंने सही के अबवाब पढ़े थे, अबवाब सर्फ में, आगे जब वो शुरू हुए काल यकूल और मा यरमी दा यदूर, इस तरह के अबवाब, तो दूसरे में इल्म उसी का शेख हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हाफ़िज़ अब्दुल रहमान जी, सानी जी। साहब, वो हमारे उस्ताद थे इल्म उसी का के। इंतहाई अल्लाह ताला उनको सेहत दे आमीन। और उनकी काविशें कोशिशें कबूल फरमाए। वो पिछले दिनों बीमार भी थे। बीमार भी रहे हैं, सेहत कुछ कमज़ोर है उनकी। तो वो हमें इल्म उसी का पढ़ाते थे। जब ये अबवाब शुरू हुए, जिनमें तालीलात होती हैं, तख़फ़ीफ़ात होती हैं, तस्हीलात होती हैं, तो मेरे लिए ये मुश्किल था। एक दिन उन्होंने मुझे सरज़नश की, एताब किया, डाँटा काफ़ी ना। वैसे सारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो भी बहुत एहतराम करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कोई सबक नहीं आया, तो बस मैंने फिर अज़्म कर लिया कि अब जो है ना, ये जो अबवाब डाँट है ना, देंगे। मैं फिर घर गया, वही अबवाब सर दोबारा फिर साथ लेकर गया, और जितने अबवाब ये तालीलात वाले थे, उनको मैंने अच्छी तरह देखा, समझा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे अब्दुर्रहमान सानी साहब को, उन्होंने अबवाब सर्फ जो है वो अल्लाह के फज़ल करम से बड़ी ज़बरदस्त करवा दी। आज उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये दारुस्सलाम में जो अबवाब सर्फ पढ़ाई जा रही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदा नाचीज़ का वाफर हिस्सा है, और तकनीकी किस्म का और
تحقیقی قسم کا الحمدللہ حصہ ہے، اور بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سی ابواب الصرف ایسی ہیں جن میں اگر میں یہاں بیٹھے کہوں کہ ہزاروں غلطیاں ہیں فنی اعتبار سے تو کہہ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر انصرف انصرفا انصرفو انصرفت یہ سب سیغے غلط ہیں، ینصرف ینصرفان ینصرفون یہ سب غلط۔ جتنے بھی مثلا اگر کسی ابواب الصرف میں 150 ابواب ہیں تو کم از کم اس میں 50 ابواب جو ہیں وہ لازم کے ضرور ہوتے ہیں، اور لازم کے جتنے مجہول کے سیغے ہیں اسم مفعول ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہی نہیں کلام عرب کے اندر جب تک اس کے بعد جار مجرور نہ آئے یا ظرف متصرف مختص نہ آئے یا مصدر متصرف مختص نہ آئے، ان میں سے کوئی ایک چیز آئے تو وہ استعمال ہوگا۔ مثلا آپ طالب علموں سے اکثر میں پوچھتا ہوں بھی المغضوب کیسے گئے ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی واحد مذکر اسم مفعول کیسے گئے، تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، یہ سیغہ کائنات میں عرب کلام میں ہے ہی نہیں جب تک اس کے ساتھ آپ المغضوب علیہم نہیں لگائیں، اتنی دیر تک یہ سیغہ ہی نہیں ہے، اور پھر علیہم لگانے سے یہ جمع مذکر اسم مفعول کا سیغہ بنے گا، واحد کا نہیں بنے گا۔ صحیح۔ اسی طرح اوہیتا، طالب علم کہیں گے جی یہ واحد مذکر فعل ماضی مجہول ہے، غلط ہے۔ اوہیتا بہم استہزئ، غلط ہے، استہزئ برسول جب ساتھ ملے گا پھر یہ سیغہ بنے، اور اس طرح بے شمار چیزیں۔ لازم نہیں کہ اگر ایک لفظ کسی کو بتایا جائے تو وہ سیغہ ڈھونڈنا شروع ہو جائے، اس کا کنیکشن بھی ہونا ضروری ہے۔ جی صحیح، کنیکشن بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ دارالسلام کی ابواب الصرف، میں چلو دارالسلام کی ابواب الصرف کا تذکرہ چلا ہے تو ذکر کر دوں، طلبہ کے لیے مفید بات ہوگی۔ مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ میرے بہت ہی ساتھی محبوب ساتھی ہیں، وقت کے محقق ہیں، تو مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اس پر جرح کی ہے کہ یہ کوئی مفید نہیں ہے، فضول ہے، تو آپ ان کا رد کریں۔ میں نے کہا یہ رد کی میری طبیعت نہیں ہے، کوئی مجھ سے ویسے بزرگ ہیں ان کا رد بھی مناسب نہیں سمجھتا، جو بھائی ہیں تو آپس میں پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال وقت گزرا، میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ابواب الصرف دیں کوئی جو متداول ہے، تو میں اس میں دیکھ کر کیا کیا پرابلم ہے، کہاں کہاں ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے ہزار الفاظ جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گے یا ان میں تسامح ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ وقت گزر گیا، وہ خود ہی میرے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے، وہ شیخ محترم، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے پھر ان کو بتایا کہ دارالسلام اور پہلی ابواب الصرف کی جو کتابیں ہیں ان میں کیا کیا تفاوت ہے، فرق کیا ہے، اس کے کتنے ہزار الفاظ میں فرق پڑے گا۔ ایک ایک بات میں نے جب ان کو بتائی نا تو پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ یار وہ تو اس کا مطلب ہے فلاں چیز تو پھر فضول ہے۔ میں نے کہا نہیں، فضول نہیں ہے، الفضل للمتقدم، اصل فضیلت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پہلے کام کیا ہے، اگرچہ جو پہلے کرتا ہے اس نے یقیناً اخطاء اس سے زیادہ ہوں گی، اور جیسے جیسے بعد والے لوگ آئیں گے اس میں نکھار آتا جائے گا، تو اصل فضیلت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پہلے کام کیا۔ شیخ محترم ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ شیخ عبدالسلام اٹھوی رحمہ اللہ کی وجہ سے آپ نے پھر اس کو باقاعدہ دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ جی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اساتذہ میں آپ نے ذکر کیا عبدالرحمن ثانی حافظہ اللہ کا اللہ ان کو صحت دے، اس کے علاوہ کون کون سے اساتذہ تھے جن سے آپ کو؟ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ ان کی تحریک کی وجہ سے درس نظامی میں نے شروع کیا۔ یہاں ضمن میں ایک اور بات بھی میں کروں گا تاکہ بات پایا تکمیل کو پہنچے، چونکہ میرا درس نظامی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، جیسے آپ سن چکے، صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا، تو آپ صاحب کے کہنے پر میں نے پہلی کلاس پڑھ لی، پھر میں نے چل بلوغ المرام پڑھ لے، تو بلوغ المرام بھی ہو گئی۔ اب بلوغ المرام میں الحمدللہ عبارت کی سوجھ بوجھ بھی آ گئی، مسائل میں کالج دور میں بھی مسائل کے اوپر ذوق شوق تھا، عام جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ میں جو بعض دفعہ گاؤں کے ائمہ مساجد ہوتے تھے ہمارے گاؤں میں، ان کی رہنمائی بھی کرتا تھا، یار یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو یہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دی اور انہوں نے یہ کام کیا۔ دوسری کلاس پڑھنے کے بعد میرا پروگرام بنا کہ، کیونکہ درس نظامی کا پروگرام نہیں تھا، پروگرام بنا کہ میں مطلب مسائل وغیرہ چلو ڈائریکٹ بخاری پڑھ لیتا ہوں، ایسا موقع وہاں میسر تھا۔ آپ صاحب کا ذہن تھا کہ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چلو کوئی بنیاد اس کی بن گئی ہے اور بخاری پڑھ لے، تو جا کے کوئی مسجد سنبھال لے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کر لے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مجھے یاد آ گئے فضیلت الشیخ ابو نعیم مبشر حسین لاہوری حافظہ اللہ تعالی، ان کی رہنمائی سے میرا درس نظامی مکمل ہوا۔ وہ ہمارے بلوغ المرام کا اکثر حصہ، بلوغ المرام ہم نے 3 اساتذہ سے پڑھی ہے، ایک استاد سے پڑھی ان کا
اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، وہ وہاں چلے گئے. پھر عمران ایوب لوری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بیمار تھے، وہ بیماری کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑی. اینڈ پہ ابو نعیم مبشر حسین لوری صاحب نے ہمیں بلوغ المرام، اس وقت وہ مرکز صاحبہ میں استاد سے اور بڑے قابل استاد سے، بلوغ المرام کا ایک اکثر حصہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں پڑھایا اور بڑے ہی ذوق اور شوق سے پڑھایا. اور ان کی آج بھی کئی چیزیں جو ہے نا، میں بکریوں کی زکوٰۃ میں ایک چیز ہے کہ کتنے لوگ ہیں مدرسین کو نہیں پتا کہ اس میں ان دو حدیثوں میں فرق کیا ہے، تو جو انہوں نے دوسری کلاس میں بتایا تھا. اور بڑے اچھے منجے ہوئے استاد تھے، مدرس تھے. بہرحال انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور بڑی محنت سے پڑھایا. جب وہ مطلب ساری بلوغ المرام مکمل ہو گئی، دوسری کلاس مکمل ہو گئی، تو انہوں نے مجلس کی ہمارے ساتھ کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ اگلے سال کیا کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے میں نے کہا کہ میرا ذہن ہے میں نے اگلے سال بخاری پڑھنی. سن کر رہا ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بخاری پڑھ لیں گے، عبارت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ مطلب بھی سمجھ لیں گے، مسائل بھی آپ سمجھ لیں گے، لیکن پیچھے دیکھیں وراثت کا علم پیچھے ہے، نحو کا علم بہت زیادہ پیچھے ہے، صرف کا علم ہے، معانی ہے، منطق ہے، بیان ہے، سارے علوم و فنون جو ہے، اصول فقہ ہے، یہ سارے علوم تو پچھلی کلاسوں میں. آپ ٹھیک ہے بخاری سمجھ لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو اس کا معنی مفہوم مقاصد کچھ سمجھیں گے، لیکن یہ علم میں پختگی نہیں ہوگی. ان کی بات جو ہے نا وہ میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے پھر باقاعدہ عزم کر لیا کہ اب میں نے مکمل جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ میری رہنمائی انہوں نے دوسری کلاس میں کی. تو اس کے علاوہ کون کون سی شخصیات تھیں؟ اس کے علاوہ مرکز طیبہ مرید کے میں جن سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا، حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب، اور جن سے سب سے زیادہ میں نے فائدہ تحقیقی طور پر اٹھایا وہ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی حقانی صاحب ہیں. پیغام ٹی وی میں جو آج کل یو کے سینٹر میں یو کے سینٹر جو تدریس کر رہے ہیں. بلکہ جب سے وہ آئے نا تو ہمارے علم میں الحمدللہ ایک نکھار پیدا ہوا. بلکہ اگر لطیفے کی ایک بات بھی سنا دوں، انہوں سے قبل ایک شیخ دیوبندی سے اہل حدیث ہوئے تھے، تو وہ پڑھانے کے لیے آئے، تو پہلی کلاس میں اتفاقاً وہ ہماری کلاس میں آ گیا. اور ہماری کلاس میں تقریباً یہ سارے اکثر لڑکے جو نا مطلب کوئی راجپوت، کوئی ڈوگر، کوئی جٹ، کوئی اس طرح وہ دوسرے ذوق میں آئے ہوئے لوگ تھے سارے. آپ سمجھ گئے؟ جی میں سمجھ. تو کوئی ایف اے، ایف ایس سی، کوئی میٹرک، کوئی اس طرح، اور ماشاءاللہ 6 یا کم و بیش کا اس طرح. تو وہ دیوبندی سے جو اہل حدیث ہوئے تھے وہ اتفاق سے قدوری ہمیں پڑھانے کے لیے آ گئے. پہلے دن جب انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا نا، تو سبق کے بعد میں نے کہا کہ استاد محترم ایک گزارش ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا استاد جی اس طرح ہمیں قدوری کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ہم اس طرح قدوری پڑھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حل عبارت ہو، صحیح، ترجمہ مفہوم ہو، استدلال ہو، طرز استدلال ہو، پھر مسئلہ کیا ہے، پھر مسئلے کی تنقیح کریں، راجح ہے، مرجوح ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میری یہ باتیں سن کے وہ گئے تو انہیں بخار ہو گیا. اور دوسرے دن وہ مدرسے سے ہی چلے گئے کہ میں یہاں نہیں پڑھا سکتا. طالب علم ڈاڈے. تو وہ میرا ایک کنسیپٹ جو ہے نا اس مکتب کے متعلق بڑا عجیب سا ہو گیا کہ یار ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس تقلید ہے. پھر وقت گزرا تو شیخ محترم ماشاءاللہ دیوبندی سے اہل حدیث ہوئے تھے، مفتی بھی تھے ان کے. اور پھر جب یہ مرکز میں آئے تو اتفاق شیخ عبدالولی خان صاحب جب آئے نا دوبارہ، جب یہ آئے دیوبندیوں سے اہل حدیث ہو کر، تو مفتی عبدالرحمن عابد صاحب میرے استاد ہیں، میں بہت ان سے فائدہ حاصل کیا مین اساتذہ میں. تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے ایک کتاب فقہ کی، ان کے کوئی ایم اے کے امتحان تھے، وہ لاہور آ گئے. تو شیخ عبدالولی صاحب کی ڈیوٹی لگی، غالباً الدورہ البحیہ کتاب تھی کون سی. تو شیخ عبدالولی صاحب آئے، الروضۃ الندیہ. شیخ عبدالولی صاحب نے ان کی جگہ پر عارضی چند دن ہمیں پیریڈ پڑھائے. پہلی بات تھی اللوقاتہ. تو شیخ صاحب نے پہلے لفظ لوقاتہ کو پڑھنا کیسے ہے، پھر اس کی مطلب عبارت، پھر حل عبارت، پھر مسئلہ، پھر اس کی تنقیح، پھر دلیل. تو پہلے دن پہلا سبق سن کر میں اتنا ان سے متاثر ہوا شیخ مفتی عبدالولی صاحب سے کہ میں نے پھر ان کے دامن گیر ہو گیا. اور پھر کلاس میں بھی اصول فقہ بھی پڑھنے کا، الوجیز فی اصول الفقہ ان سے پڑھنے کا اتفاق ہوا.
پھر بدایت المجتہد و نہایت المقتصد وہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فائدہ جو میں نے اٹھایا وہ چل پھر کر روزانہ تقریباً عصر کے بعد ہماری مجلس ہوتی تھی وہاں پلاٹس کے اندر، مرکز میں ماشاءاللہ کھلا ماحول آپ نے دیکھا ہے، کراسی پلاٹ میں ہماری مجلس ہوتی ہے، اس میں سوال و جواب کی نشست ہوتی، کوئی بھی ابہام ہوتا اشکال ہوتا تو ہم رکھتے، اور بھی بعض شیخ اقبال قصوری صاحب ہیں ساتھی ہیں، تو اس طرح پھر بہت زیادہ جو ہے شیخ صاحب سے ہمیں جو ہے نا استفادہ کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ جن مشائخ سے فائدہ ہوا، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، خالد ان سے آپ کیا پڑھتے رہے؟ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب سے ہم نے جامع ترمذی جو ہے وہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح الفیہ کا بھی کچھ حصہ ان سے پڑھا تھا، اور کچھ دیگر کتابیں بھی، تو کتاب الفرائض بھی ایک حصہ ان سے ہم نے پڑھا تھا۔ عبدالسلام بٹوی صاحب آپ کو صرف ترجمہ پڑھاتے تھے؟ نہیں، عبدالسلام بٹوی صاحب جو ہے انہوں نے تیسری کلاس میں ترجمہ تفسیر پڑھائی ہے، اور مکمل بخاری ہم نے ان سے پڑھی کیونکہ وہ شیخ الحدیث تھے۔ جی جی بالکل۔ تو حسن اتفاق جس سال ہم نے بخاری پڑھی ہے ویسے آپ صاحب ایک جلد پڑھاتے تھے، لیکن جس سال ہم نے پڑھی ہے کوئی ایسا مسائل تھے کہ دونوں جلدیں حافظ صاحب یہ کون سے سن کی بات؟ یہ ہم نے 2002 سے 2003 اس درمیان میں جو یہ دفعہ تھا نا، وہ دونوں جلدیں حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب نے پڑھائی تھی۔ تو شیخ آپ کے جس دور میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس دور کے کوئی نمایاں طلباء جو آپ کسی اچھے مقام پہ ہوں تعلیمی اعتبار سے، یا کسی تنظیمی یا اور کوئی دعوتی سرگرمیوں میں جو ملوث؟ بہت سے طلباء ہیں اور بہت سے مشائخ ہیں ماشاءاللہ، ان میں ہمارے کلاس فیلوز جو ہیں ان میں ایک شیخ عبدالصمد تھے، کراچی کے تھے، شیخ بھی ہیں شیخ بھی ہیں، صحیح سے ٹھیک ہے، تو وہ ماشاءاللہ وہ یونیورسٹی فیلڈ میں چلے گئے، وہاں میں کم از کم پروفیسر ہوں گے، اور اچھا مطلب جب ان کا داخلہ ہوا تھا اسلامک یونیورسٹی میں اسلام آباد تو وہ 400 طلباء نے انٹرویو دیا تھا، اس میں الحمدللہ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اور اس طرح میرے ساتھیوں میں شیخ اقبال قصوری صاحب ہیں، اب انس بن مالک میں مدرس ہیں، جی جی، اور ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے مدرس ہیں، ورچوئل یونیورسٹی کے بھی استاد ہیں، وہاں بھی اسباق پڑھاتے ہیں، کئی کتابوں کے تراجم بھی انہوں نے کیے ہیں، اور اس طرح کئی کتابیں انہوں نے تدریساً ریکارڈ بھی کروا دی ہیں۔ بلکہ ان کے ایک یہ بتانے سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے مثلا بتایا کہ میں نے سنن ابی داؤد شریف ہے، البلاغۃ الواضحہ، اور اس طرح تدریساً چیزیں میں نے ریکارڈ کر دی ہے کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے اگر کوئی کلاسیں وغیرہ شروع کرتا ہے۔ تو پھر اس دن سے مجھے بھی ذوق پیدا ہوا، تو میں نے الحمدللہ اب الوجیز فی اصول الفقہ اس کا ترجمہ تشریح اچھے انداز میں اور ریکارڈنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اس طرح کتاب الفرائض یہ وراثت کی کتاب ہے، اس کی ترجمہ تشریح طلباء کو تدریساً اس کی، اور ساتھ بخاری شریف جو ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی شروع کی ہوئی ہے۔ تو امید ہے، کوشش ہے کہ انشاءاللہ کوئی 3 سال کے اندر یا 4 سال کے اندر یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اچھا شیخ، اکثر طلباء ہوتے ہیں مطلب جو خاص کر جن کا شوق ذوق زیادہ ہوتا ہے تو وہ زمانہ طالب علم میں ہی کوئی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ شوق پیدا ہوا یا تصنیفی اعتبار سے؟ تحریر کا شوق جو ہے نا، اصل میں کمی سمجھے میری کہ میں جو ہے نا پریکٹیکل سے بہت بھاگتا رہا ہوں، صحیح سے دوران کالج میں بھی اور اسکول میں بھی، اور اس طرح، اور تھیوری جو ہے نا اس کی طرف زیادہ توجہ ہے، یعنی کہ اللہ کا فضل ہے وہ بھی کریں تو کوئی ظاہر مسئلہ اپنا ایک رجحان، لیکن ایک طبیعت میں جو ہے نا اس طرف رخ نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دارالسلام والوں کو کہ تدریس یہ تصنیف کی طرف بالکل یہ کوئی نہیں تھا رخ میرا، سارا فوکس جو ہے وہ تدریس کی طرف تھا یا خطابت کی۔ مرکز صاحبہ میں خطیب بھی میں تھا، اچھا 3 سال میں نے وہاں تدریس کی ہے، وہاں مرکزی مسجد جو ہے الحمدللہ اس میں خطابت بھی کی ہے، اور الحمدللہ وہ بڑا اچھا دورانیہ رہا۔ وہاں تقریباً 2000 سے زیادہ افراد اس وقت خطبہ جمعہ میں شریک ہوتے تھے اس وقت کی بات۔ تو یہ حسن اتفاق یہ تصنیفی فیلڈ کی طرف آنے کا جو ہوا وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ دارالسلام کی کتابیں کچھ چھپ گئی تھیں یہ ناو صرف کی، ایک دن مجھے کسی طالب علم نے بتایا کہ اقبال قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قواعد الصرف کے نیچے جو نا ارزنہ لکھا ہے تو یہ 2-3 سیغے تھے کہ یہ غلط لکھے ہیں۔ تو میں نے کسی طالب سے کہا کہ لے کر آؤ، وہ لے کر آئے تو دیکھا میں نے کہ واقعی وہ حاشیے میں نا
وہ ارزنا اور ارزن اور ارزن کوئی 2-3 سیغے تھے جو اس طرح خطا پر مبنی تھے. وہ مسپرنٹ تھے یا نہیں ویسے وہ سلسلہ چلتا ہی ایسے عام طور پہ مدارس میں وہ سلسلہ چل رہا. اور ہم اس پر بہت فوکس کرتے تھے جب ہم چھوٹی کلاس میں پڑھاتے تھے شروع میں کہ بھئی یہ واو اگر ضمیر ہو ما قبل فتح تو اس کو گرانا نہیں ہے, ضمہ دے کے ارزا ونہ بنانا ہے, ارزا ون بنانا ہے, ارزا ین بنانا ہے, ارزنہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو ہم چونکہ اس پر بہت فوکس کیا تھا, میں نے پھر فون کیا شیخ عبدالولی صاحب کو کہ یہ کیونکہ وہ مصنفین میں تھے, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ اس کو ذرا ڈیپلی جو ہے پڑھنا شروع کریں. وہ پھر میں نے ساری ہاں پھر وہ اتنی اس میں تبدیلی ہوئی کہ میں بھی مصنفین کی لسٹ کے اندر انہوں نے مجھے جو ہے وہ شریک کر لیا, اور دوبارہ ساری کتابیں جو چھپی تھی وہ کینسل کر کے دوبارہ ان کو چھاپا گیا, اور جو ابھی مطلب نہیں اس مرحلے وال تھیں وہ بھی اس طرح سلسلہ. تو اس طرح تصنیف میں 6 کتابیں یہ قواعد النحو ابتدائی حصہ اولی صدوم, قواعد الصرف ابتدائی حصہ اولی صدوم, اور 7ویں ابواب الصرف. یہ 7 کتابوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تحقیقی اور تکنیکی باریک بینی والا کام جو ہے. مثلا اوسا کا لکھا ہوا تھا اوسا اور ماضی اوسیا اوسیا اوسو, تو میں نے لکھا کہ نہیں یہ اوسے یا لہو, اس کے آگے 3 سروں میں سے کوئی صلہ آ جاتا ہے, یا لام یا با اور یا الہ. البتہ اگر الہ صلہ ہو تو پھر 2 لگتے ہیں, پھر یہ متعدی بھی ہے اور لازم بھی ہے. لیکن اگر لام صلہ ہو یا با تو پھر یہ لازم ہی ہے, یعنی اوسے یا لہو جو زیادہ راجح یہاں آئے گا. البتہ اوسے یا بھی ایک لغت جائز ہوگی, لیکن اس کا معنی وہ شخص ہوگا جس کو وصیت کی گئی ہے کہ تو نے یہ چیز نافذ کرنی ہے. تو بہرحال پھر اس طرح یہ 7 کتابوں کی تصنیف کے اندر حصہ ڈالنے کا اللہ نے موقع دیا. 8ویں کتاب جو ہے میری وہ ابھی چھپی نہیں ہے, فوٹو کاپی کرا کے ہی مرکز میں پڑھاتے ہیں اپنے مدرسے میں. وہ قواعد الصرف ہے, پہلی کلاس کے لیے میں نے الگ تیار کی ہے, وہ 8ویں ہے. اور اب ایک آپ بھی دعا کر دیں, قارئین و سامعین و ناظرین بھی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے. انتہائی انشاءاللہ قیمتی کام ہوگا. وہ قرآن مجید کے اوپر ایک کام کر رہے ہیں. قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے لے کر الناس تلک ہر لفظ کا صرفی حل تحقیقی, ویسے تو کام ہوئے ہیں جو خاص طلباء کے لیے, طلباء علماء کے لیے, عوام الناس کے لیے, اس میں 2 ترجمہ ہوگا, اور ہو گیا تقریباً یہ الفاظ سارے مکمل ہو گئے. اس میں مکمل الفاظ جو ہے وہ ہو چکے ہیں, اور 2 ترجمہ بھی ہو چکا ہے. سیغے وغیرہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور اس کے ترجمے میں جہاں جہاں تسامحات, یہ بہت ہی ایک زبردست چیز ہے کہ ترجمے میں جہاں جہاں تسامحات تھے الحمدللہ, جو مجھے علم تھا, میرے علم میں تھا, وہ تسامحات ختم کر کے وہاں تک. مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کا ترجمہ عام جو رائج الوقت چلتا ہے وہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورۃ النصر جو ہے یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اتری ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے مطلب ابھی آئی نہیں ہے, تو یہ ترجمہ اگر کرے تو یہ معنی ہوگا. حالانکہ یہ صورت آخری صورت جو ہے قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے, اور بالکل آخری زندگی میں کہ موت کی نبی. تو ترجمہ اس کا جو ہے اذا جاء نصر اللہ ہے, جب اللہ کی مدد آ چکی ہے, والفتح اور فتح آ چکی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے وہ گروہ در گروہ اسلام کے اندر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اس طرح کی 20 مثالیں ہیں, اور 20 سے بھی زیادہ ہیں جو الحمدللہ اس ترجمے میں میں نے ڈبل ترجمہ جو ہے, بس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے. مشہور متداول ترجمہ الحمدللہ کچھ مترجمین نے کیا بھی ہے وہ کہ جو اس سے کم تر ہے, یعنی عام ترجمہ جو ہے جو اس کے علاوہ ہے, لیکن اس کا جو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے اور مناسب ہے جو اس سے کم تر ہے. اگر ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, اس کا مطلب تو کفر اکبر بھی ہے, نفاق اکبر بھی ہے. تو کیا کفر اکبر, کفر جہود یا نفاق اکبر معاف کر دیا جائے گا؟ اس کا کم تر ترجمہ لیا جائے. ہاں کم تر, یعنی شرک سے جو کم تر ہے وہ جس کو چاہے اللہ معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہوگا, جو شرک سے برابر ہے یا اس سے بھی بڑا ہے وہ بھی نہیں معاف کرے گا. جو شرک کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہے وہ بھی نہیں معاف کرے گا. جو کم تر ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے, جسے نہ چاہے معاف سزا دے. تو بہرحال اس طرح جہاں جہاں ترجمے میں جو ہے وہ تسامحات ٹیکنیکل اعتبار سے, ٹیکنیکل طور پر, اور اس طرح سیغوں میں جہاں جہاں
جیسے ابھی ایک مثال میں نے دی کہ المغضوبات مذکر غائب کا صیغہ طلبہ بناتے ہیں، یہ حالانکہ جمع مذکر ہے. اور پھر بلکہ ہم نے اس سے بھی آگے ایک اور سٹیپ بھی لیا ہے کہ ہر وہ اسم فاعل یا وہ اسم مفعول جس کے اندر مصدری معنی بطور ثبوت ہے، ہم نے اس کو لکھا ہے کہ یہ صفت مشبہ ہے، اور بر وزن اسم فاعل یا بر وزن اسم مفعول ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں تو اس کو ہم نے لکھا ہے کہ یہ صفت مشبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی ضارب انسان اس وقت ہے جب وہ مار رہا ہے، جب مار نہیں رہا تو ضارب نہیں ہے. صحیح. سامع جب سن رہا ہے، اور جب نہیں سن رہا تو سامع نہیں ہے، سمیع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرح کی جو صفات ہیں بظاہر اسم فاعل محسوس ہوتا ہے، تو نحو صرف کی بریک بینی کے اندر جو ہے وہ صفت مشبہ ہوگا. اور اسی طرح مثلا المنخانے کا ہے تو اس کو اسم فاعل بناتے ہیں، الموقوذہ ہے اسم مفعول بنایا جاتا ہے. تو ہم نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کو صفت مشبہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ صفات مشبہ ہیں. اور اس طرح مادے کا بعض اوقات جو ہے بہت زیادہ تسامحات ہیں مادے کے اندر اور بڑی چیزیں ہیں. تو اس میں سال ہر سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو اب کچھ کام باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس میں برکت دے. اچھا شیخ محترم، تدریس کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ یہ کوئی ذوق و شوق پہلے سے تھا یا بس حالات ایسے بنے گا؟ نہیں، مطلب گھریلو الحمدللہ حالات ٹھیک تھے، اللہ کا فضل تھا، کرم شکر. یہ ایک ذوق تھا شروع سے، تدریس کا ایک ذوق تھا کہ ہم نے بس تدریس کرنی ہے. اور خطابت جو ہے یہ تو مدرسہ آنے سے پہلے اسٹارٹ تھی الحمدللہ. یعنی پہلا خطبہ جمعہ پنجابی میں دیسی انداز میں وہ جس طرح طرزوں کے ساتھ، وہ تو میں نے اس وقت پڑھایا تھا جب میں نے مڈل کی تھی، ادھر ہی اپنے گاؤں کی مسجد میں. اور ابتدائی کلاسوں میں مطلب رمضان میں پروگرام جو ہے تقریباً کوئی 5 پروگرام بھی ایک دن میں نے، ظہر اثر مغرب عشاء ہر نماز کے بعد پروگرام، تو پہلی دوسری کلاسوں میں جب پڑھتا تھا. تو یہ ذوق تھا شروع سے کہ میں نے پڑھانا ہے، بس کوئی پتہ نہیں تھا کدھر پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے، بس جو ہی. بلکہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حافظ عبدالسلام صاحب کو، کہ وہ بخاری کے ساتھ آخری مہینوں میں بلوغ المرام بھی پڑھاتے تھے. ایک استاد محترم استعفیٰ دے گئے تھے تو ان کی جگہ پر وہ بلوغ المرام بھی خود پڑھاتے تھے آپ صاحب. اور جب آپ صاحب کسی جگہ پر سفر پہ جاتے تو میری ڈیوٹی لگاتے کہ اب بلوغ المرام آپ نے پڑھانی ہے. تو اس دن پھر میں بلوغ المرام پڑھا. اس کے علاوہ بھی ہماری مختلف کلاسوں میں ڈیوٹی لگی کہ آپ نے یہ اسباق پڑھانے ہیں. پھر جب اساتذہ کچھ وافر ہو گیا تو ہمیں رخصت دے دی گئی، پھر ہم نے پڑھائی کی طرف رخ کیا. تو بس تدریس کا ذوق تھا، شوق تھا الحمدللہ شروع سے. اچھا، ابھی ظاہر ہے آپ نے جب ایک تو ادھر ذوق شوق تھا، باقاعدہ تدریس کا آغاز پھر آپ نے جامعہ سے ظاہر ہو گیا تھا، آپ نے جس طرح بتایا 3 سال پڑھایا آپ نے. جی جو ہی ہماری مطلب بلکہ بخاری شریف سے ہی ہمارا تدریس کا آغاز ہو گیا تھا، بلکہ ایسا سمجھے کہ دوسری کلاس سے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ آپ صاحب کی یہ عادت تھی کہ جو اچھے برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو ادھر ہی ہائر کر لیتے. یہ ایسے ہی ہے. تو بلکہ ایسے سمجھے کہ تدریس کا آغاز ایسے جیسے دوسری کلاس سے ہی ہو گیا ہو. دوسری کلاس میں میرے ساتھ تقریباً کوئی 8 10 12 طلبہ ہوتے تھے جن میں سمجھایا کرتا تھا. شروع میں تو میں سمجھتا تھا جیسے ابھی بتایا، جیسے سمجھ آئی تو پھر میں ان طلبہ کو پڑھاتا تھا. اور یہ مطلب تخرج تک تقریباً مجھے تدریس کا کافی جو ہے نا وہ تجربہ ہو چکا. اور یہ کلاس کے طلباء کو سمجھانے سے بندے کو اور زیادہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو شیخ پھر یہ بویا اصل آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتے تھے یا کوئی اور؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل. 3 سال ادھر مرکز صاحبہ میں پڑھایا، وہاں سے پھر میں نے 2006 میں استعفیٰ دیا. اور یہ پہلا ادارہ تھا. اور دوسرا ادارہ قبا اسلامک اکیڈمی، یہ سرگودا میں ایک ادارہ تھا تعلیمی جس میں اسکول سسٹم بھی ساتھ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہوا تھا. تو 2 سال وہاں مجھے تدریس کا موقع ملا. تو پھر یہ بویا یہ اصل میں گندیاں اتاڑ تھا پہلے ادارہ، 26 مرلے میں تھا. تو وہاں حفظ کتب سارا میرے آنے سے پہلے 3 سال مکمل ہو چکے تھے ادارے کے، 4تھا سال جو ہے وہ جاری تھا. تو بس قاری ادریس صاحب کو کسی نے، آپ جانتے ہیں قاری محمد ادریس ثاقب صاحب قاری ادریس اعظم صاحب کے شاگرد خاص ہیں. اچھا نہیں میرا تعارف. تو قاری محمد، یہ جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری بویا اصل اور گندیاں اتاڑ کے وہ مدیر عام ہیں. سارا ادارہ انہوں نے بنایا ہے اور سارا سلسلہ انہوں نے ماشاءاللہ وہ چلا رہے ہیں. آنکھوں سے معذور ہیں، ضریر البصر صاحب البصیرہ. ایک مرتبہ شریف صاحب نے ان کا تذکیہ لکھا تھا.
تو ضریر البصر صاحب البصیرہ انہوں نے لکھا تھا، عربی کے اندر جو تذکیہ تھا. تو بہت ہی باذوق شخص ہیں قاری محمد ادریس ثاقب صاحب. یہ ادارہ انہوں نے اپنے گاؤں میں، یہ گندیاں اتاڑ گاؤں تھا جس میں اہل حدیثوں کا کوئی گھر نہیں تھا اس پر. اب الحمدللہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہے، کس سے بھی زیادہ وہ اہل حدیث ہو چکے ہیں. 26 مرلے میں یہ ادارہ شروع ہوا تھا. پھر مشورہ کیا گیا کہ یہ جگہ بہت کم تھی، طلبہ زیادہ تھے. پھر یہ گویا اصل 5 ایکڑ جگہ خریدی گئی اور یہاں ادارہ جو ہے یہ شفٹ ہوا. حفظ آج ادھر ہی ہے گندیاں اتاڑ میں، اور باقی جو ہے درس نظامی وغیرہ، تجوید القرآن الکریم جو ہے وہ یہ گویا اصل کے اندر ہے. صحیح. تو یہ ادارہ کتنا پرانا ہے، کب سے؟ یہ 2005 سے سٹارٹ ہوا، گندیوں اتاڑ والا. گندیوں اتاڑ والا. صحیح صحیح. اور پھر میں 2008 میں آیا ہوں. 3 سال مرکز میں پڑھایا اور 2 سال قباء اسلامی اکیڈمی میں، اور 2008 سے لے کر آج تک. پہلے وہ 8 سال ہم نے گاؤں والا مدرسہ جو اس میں پڑھاتے رہے، پھر اب صرف وہاں تحفیظ القرآن ہے تو مدرسہ ادھر شفٹ ہو گیا، پھر ہم یہاں آ گئے. شیخ آپ ذاتی طور پہ خود آپ نے دنیاوی تعلیم سے شروع کیا، پھر اپنی مرضی سے آپ دینی تعلیم کی طرف آئے. تو یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا قباء مرکز کا جو ماڈل ہے، اس طرح اور بھی کافی ادارے بنے ہیں، لیکن میری نظر میں کوئی کامیاب نہیں رہا یہ ماڈل، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا فائنڈنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب نہیں رہا. بڑے کامیابی سے مراد یہ نا اس کی اگر ریشو نکالی جائے تو کوئی اچھی ریشو. وہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں من احب الدنیا اضر بالآخرہ ومن احب الآخرہ اضر بالدنیا، کہ جو شخص دین کو ترجیح دے گا اس کی دنیا میں ضرر آئے گا، نقصان آئے گا، اور جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کے دین میں ضرر آئے گا. لیکن اس کے فوائد بھی ہیں. اگر فوکس کر دیا جائے اسکول کی طرف تو پھر تو بہت نقصان ہے. لیکن اگر فوکس دینی تعلیم پر ہو، ہم نے بھی دیکھا ہے ہمارے ساتھ سلسلہ یہ چل رہا ہے، دونوں سلسلے چل رہے ہیں، ابھی بھی رزلٹ ہے، تو ہم وہ مطلب زیادہ فوکس ہمارا جو ہے دینی تعلیم کی طرف ہے. جیسے یہ رحمہ وار بٹن میں بھی ان کا فوکس زیادہ جو ہے وہ دینی تعلیم کی طرف ہے. تو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ سلسلے چل رہے ہیں. ہمارے ادارے کا بھی مین رخ جو ہے مثلا اس میں اوور ٹائم بھی لگتے ہیں دینی تعلیم پر. یعنی کہ آپ سمجھتے کہ اگر پہلے ہی ذہن بنا لیا جائے اور یہ اس کا رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ فوکس ادھر ہی ہوگا، اور زیادہ نتائج بھی ادھر سے آئیں گے، اور اگر ضمنی طور پہ تھوڑا سا وہ پڑھ لیا جائے دنیا اس میں بھی اچھا رزلٹ بچے لے جاتے ہیں. تو پھر اس میں یہ تو پہلی ذہن سازی ہونی چاہیے نا کہ ہم یہ امید نہ رکھیں یہ ایک بچہ جو ہے وہ عالم دین بھی بنے گا ساتھ انجینئر بن کے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اصل چیز ہم نے اس کو عالم دین بنانا ہے. ہاں بالکل. فوکس یہ ہے ساتھ دنیا جتنی وہ حاصل کر سکتا ہے اتنی حاصل کر لے، لیکن ادھر ضرر نہ آئے. بے شک بے شک. صحیح. تو شیخ تدریس میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ میرا خیال ہے آج کل تو سب سے زیادہ بڑی جو مشکلات جو پیش آتی ہیں ایک مدرس کے لیے وہ یہی کہ طلباء میں ذوق ہی نہیں پایا جاتا تعلیمی اعتبار سے بھی، اور پھر مطالعے کا ذوق تو خیر اب مدرسین میں بھی پہلے کی طرح نہیں ہے، بہت کم ہو گیا ہوا. یہ بھی میں محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں. ویسے میں نے تو جب سے پڑھانا شروع کیا 2003 سے میں نے آغاز کیا ہے، تو چونکہ میرا خود پڑھنے کا ذوق شوق ہوا کرتا تھا، 2 سال خصوصاً بلوغ المرام اور 4تھی کلاس میں، باقی بھی الحمدللہ مطالعہ اچھا کرتے تھے، لیکن ان میں خوب محنت کی ہے 2ری اور 4تھی کلاس میں. حتیٰ کہ ایسے بھی کئی سال ہیں کہ جمعے والے دن ہمارا ایک پورا گروپ ہوا کرتا تھا، صبح ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے ہم کسی جگہ پر جمع ہوتے اور وہاں پیچھے سے دہرائی کرتے تھے کتابوں کی. یعنی جمعے والے دن بھی ہم مطالعہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بھی کیا کرتے تھے کئی گھنٹے. تو اور پھر کہ 2ری سے لے کر بخاری تک الحمدللہ پہلی پوزیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام جاری رکھا ہے. تو جب میں نے تدریس کا آغاز کیا ہے تو طلباء کی خواہش تھی کہ ہمیں ان کی کلاس کے اندر جو ہمارا داخلہ ہو جائے، کیونکہ 4 سیکشن تھے اس وقت 2ری کلاس میں مرکز میں، میرے پاس 2ری ثانی تھی. تو حافظ صاحب نے پھر اس کا ایک سلیقہ بھی معیار مقرر کیا عمر کا، اس حساب سے میرے پاس 2ری ثانی. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب ایک بہت زبردست انسان تھے. ان کا بیٹا بڑی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی حافظ عبد الرحمن کہ میں نے بلوغ المرام ان سے پڑھنی ہے، لیکن حافظ صاحب نے کہا بیٹا پیچھے بہت لمبی لائن ہے، اگر میں نے آپ کو ان کی کلاس میں داخل کیا تو باقی لوگوں کو میں کیا جواب دوں. انہوں نے کہنا کہ آپ کا بیٹا بھی عمر کے اعتبار سے جو ہے اس کلاس کا نہیں ہے. پھر حافظ صاحب نے اس کو میری کلاس میں نہیں کیا. تو لڑکے ماشاءاللہ ذوق شوق سے، کتنے لڑکے وہ تھے جب میں نے بلوغ المرام پڑھائی ہے جو بلوغ المرام پڑھ چکے تھے اور اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو چکے تھے، اور انہوں نے دوبارہ جو ہے نا بلوغ المرام پھر مجھ سے پڑھی، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ طلباء نے پڑھی.
اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ مار کٹائی والا میرا مطلب نہ ذہن تھا نہ طبیعت تھی، تو کوئی یہ 22 سالوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ 2 واقعے جو ہے وہ بھی ہلکے پھلکے، تو بس میں یہ طلبہ کو سمجھاتا کہ یار مجھ سے پڑھنا ہے نا، پھر آپ نے محنت کرنی ہے، تو وہ طالب علم الحمدللہ، اور سب سے اچھا رزلٹ جو الحمدللہ بغیر مار کٹائی کے، آج بھی مرکز شاہد ہے، پورا پچھلا ریکارڈ شاہد ہے الحمدللہ کہ بغیر مار کٹائی کے اور طلبہ کے اندر ذوق شوق کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے پڑھا، اور سب سے اچھا شاندار نتیجہ بھی الحمدللہ۔ اچھا شیخ محترم، یہ جو مار کٹائی کا بھی ذکر کیا، ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوا یہ سوات میں، جی مطلب وہ تو خیر پورے پاکستان میں بہت اس کا جو ہے نا بیڈ امیج کریٹ ہوا۔ کل بھی جنازے کی طرف جا رہے تو راستے میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ ایک غالباً کوئی ذہنی مرض ہی ہے، خاص کر قرہ حضرات کو کہ وہ مارتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تادیباً مارنا چاہیے یا ضرورت پڑتی ہے اس کی، اور کس درجے کی ہونی چاہیے اس کی؟ بالکل ہمارا نظریہ تو جو شروع سے رہا ہے نا، بلکہ میرے شیخ محترم مفتی عبدالولی صاحب وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ شرم جو ہے نا یہ پڑھنے کے اوپر مارنا یہ شرم جائز نہیں ہے، تادیباً مار سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ انتظام و انصرام جو ہے، انتظام و انصرام جو ہے اس میں اگر کوئی خلل پیدا کرتا ہے، کوئی خرابی ہے، اس وجہ سے ٹھیک ہے، لیکن تعلیم کی وجہ سے کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا یا اس طرح، تو شیخ عبدالولی صاحب، بلکہ ایک مرتبہ بڑی لطف کی بات ہے کہ حویلیاں ہم کٹھے ہوئے آل پاکستان جماعت کے جتنے مدرسین تھے، تو شیخ صاحب کا درس تھا، مفتی عبدالولی صاحب کا، انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ مارنا شرم جائز نہیں، تو بعد میں سوال و جواب پھر حافظ عبدالسلام صاحب نے، ان کا بھی نظریہ یہ تھا، حالانکہ آپ صاحب کہتے یار میں نے بھی بہت مارا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو بغیر مارنے کے پڑھانا چاہیے، تو پھر ان کا نظریہ یہ تھا کہ تدریس پر، یہ تعلیم پر جو ہے نا سبق پر مارنا جائز نہیں ہے، تو شیخ صاحب نے درس دیا، بعد میں سوال و جواب، پھر وہ 200 سے زائد اگر اساتذہ صاحب نے بیٹھے ہوں، پھر دلائل شروع ہو جائے، اور اس طرح جو مارتا ہے اس نے دلائل تو دینے ہی دینے، وہ بڑا مسئلہ جو نا وہ الجھ گیا، اور اس طرح سارا سلسلہ، تو بہرحال ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مار، تو یہ جو ہم سنتے ہیں مدارس میں کہ جی 2 چیزیں آسمانوں ہیں، یا ایک کا یا قرآن، دوجا یا ڈنڈا ہے، تو یہ وہ ڈنڈے کے لیے حدود مقرر ہے اس کی نہیں، بلکہ غلطی ہو کہتے 4 کتابیں آسمانوں آئی ہیں تے 5واں آیا ڈنڈا، تو یہ جو ہے نا ڈنڈا وہ کس جگہ چلانا ہے، کہاں نہیں چلانا، کہاں، یہ اس کے سارے ضوابط ہیں۔ شیخ محترم، آپ کو اپنے زمانہ طالب علمی کے طلباء میں اور ابھی والے طلباء میں ظاہر ہے 20 سال کا ایک عرصہ، 20-25 سال کا، اس میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ تب موبائل نہیں ہوتا تھا، اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، ٹی وی ویسے ہی حرام سمجھا جاتا تھا، وہ تو طاغوت تھا، توڑا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی۔ تو بہرحال ابھی بھی یہ سلسلہ میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی کئی طلبہ الحمدللہ اسی طرح ہی محنت کر رہے ہیں، پھر ظاہر ہے پرسنٹیج جو ہے پرسنٹیج متاثر ہوئی، ہاں وہ متاثر ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی بہتری لائی جائے اور ہر ادارہ اگر کوشش کرے تو وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے کہ ادارے، اس میں میرا ذاتی طور پہ تو نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے، اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس کو کیسے، اس کی ضرورت پیدا کی جائے لوگوں میں، وہ اس کو ضرورت سمجھ کے تو پھر خریدیں، اس کو لوگوں تک تشہیر اس کی جاتی ہے، تو مدارس والے جو ہیں کیا ان کو بھی یہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ بس ریلیکس ہو کے بیٹھ رہے جی اللہ کا کام ہے، بس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو آئے گا پڑھا دیں گے، اور لیس للانسان الا ما سعى، بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کی جائے، جس طرح پہلے یعنی کہ اساتذہ کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، داخلے کے دنوں میں وہ دیہاتوں میں جاتے تھے، یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے اور لوگوں کا رخ اس طرف پھیرنا چاہیے، بلکہ تمام مشائخ جو ہیں، خطباء، علماء، واعظین، وہ لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ وہ اپنے ذہین ترین بچے جو ہیں، یہ بھی ایک لطف کی بات ہے کہ میں اسکول کالج دور میں سمجھتا تھا کہ مدرسہ بہت آسان سا ہوگا اور ساتھ جو ہے نا مطلب یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، کیونکہ اسکول کو بہت آسان سمجھتے تھے، تو لیکن جب مدرسے گئے نا، میرا اسکول میں یعنی اچھی پوزیشن باوجود میرے خیال میں آخری 2 مہینوں میں پڑھتے تھے، اور وہ بھی شاید یاد نہیں کہ رات 10 بجے تک کبھی پڑھا ہو، کوئی ایک آدھ دن شاید
پھر جب کسی نے مجھے بتایا کہ 10 بجے تک اگر بندہ مطالعہ کرے نا پھر نیند اکھڑ جاتی ہے اور پھر جتنا بھی پڑھنا چاہیے. تو وہ بھی کوئی ایک آدھ دن ہوگا, بہت تھوڑا پڑھتے تھے. لیکن جب مدرسے میں گئے نا تو پہلے ذہن یہ تھا کہ مدرسے کی تعلیم تو بالکل آسان ہے, لیکن جب مدرسے میں گئے تو پھر سمجھایا کہ یہ تو ایک ایک فن جو ہے بہت زیادہ محنت کا متقاضی ہے. تو پھر میں نے تو اسکول وغیرہ ساتھ پھر نہیں, کیونکہ سسٹم بھی نہیں تھا ادھر, تو اسکول ویسے صحت نے بھی کچھ اچھا ساتھ نہ دیا, تو صرف ایک پڑھائی پہ پورا فوکس جو ہے وہ رکھا, تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا, مدارس کی اصلاحات کی بات کی جائے, جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ وہ 200 اساتذہ تھے, وہ ایک بڑا عجیب ماحول بن گیا, تو مدارس کی اصلاحات کی بھی بات کری جائے تو یہ بھی بڑا عجیب ماحول بن جاتا ہے. لیکن کیا آپ ضرورت سمجھ دیں کہ اصلاحات کی اس ٹائم ضرورت ہے؟ دیکھو اصلاحات ہر جگہ کی ضرورت ہے, تو پھر ادھر کیوں اگر کچھ جب لوگ ناراض ہو جاتے بندہ میں تو ہم تو ابھی بھی ہم نے پچھلے دن وزٹ کیا الرحمہ کا, بالکل ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے الرحمہ ماشاءاللہ. تو مطلب ہمارے پاس وہ آتے تھے پہلے, ابھی ہم ان کے پاس گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اچھی جگہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے باقاعدہ کہ آپ کے ادارے کی اس کامیابی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا سلسلہ ہے, سارا سلسلہ. تو ابھی ہم ان کے پاس گئے کہ ہمیں کوئی نئی چیز اگر ادھر سے مل جائے تو یہ تو بہت ضروری ہے. جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں معیار کی حد تک ہم نے اس تک پہنچ گئے انتہا تک, تو یہ سمجھ بہت بڑی خطا ہے. معیار کی کوئی حد نہیں ہے. جس قدر ہم محنت کریں گے اور اصلاحات کرتے چلیں گے کوئی خوبی ہمیں ملے. ہمارا یہ 6 سالہ درس نامی ہم نے پڑھا, لیکن مجھے پتہ چلا کسی شیخ ابو نعمان بشیر صاحب کے واسطے سے پتہ چلا کہ اسلام آباد کوئی ادارہ ہے, ان کا 8 سالہ کورس ہے اور 2 سال پہلے وہ اسکول نہیں پڑھاتے, مڈل پاس طلبہ اچھے معیار پر لیتے ہیں. انہوں نے بتایا دیوبندیوں کا ادارہ ہے کہ شیخ الحدیث کے بیٹے بھی انہوں نے داخل نہیں کیا, کہ معیار پہ پورے نہیں اترے, اور پھر محنت انہیں کروا کے اس معیار پہ لایا گیا, پھر انہوں نے داخل کی. ابو نعمان بشیر صاحب نے حافظ اللہ, میرے استاد ہیں دورہ تفسیر, اور اساتذہ میں رہ نہ جائے کہ جن سے بہت میں مستفید ہوا وہ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ. دورہ تفسیر کرنے کا ان سے موقع ملا 2002 میں, جب سنن نبی 2 شریف ہم نے مکمل کی تو ان کے پاس دورے کے لیے وہاں گیا, تو ان سے بہت زیادہ فائدہ الحمدللہ ہوا, اور انہوں نے بھی بہت محبت کی الحمدللہ. دورہ تفسیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی پوزیشن جو ہے وہاں اس سے نوازا. اور پھر شیخ ادریس سسری صاحب کے پاس بخاری پڑھنے کے بعد ہم دورہ نحو کرنے کے لیے گئے, تو وہاں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا, وہاں بھی پہلی پوزیشن جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دی. تو بہرحال یہ سلسلہ اس طرح یہ بہتری کی طرف آگے جانا چاہیے. مجھے پہلے نہیں پتا تھا یہ دورے ہوتے ہیں, جو ہی مجھے پتا چلا کہ دورہ تفسیر ہوتا ہے یا نام ہوتا ہے, تو میں نے پھر, حالانکہ اس وقت میں شادی شدہ تھا اور یہی رمضان کی چھٹیوں میں, اس کے باوجود میں مطلب پورا پیک تھا میرے پاس, اس میں نحو صرف کی کتابیں میں نے لادی ہوئی تھی جب میں منتاوا لے گیا. تو مطلب ہے کہ وہاں سے فائدہ ہوا, خصوصاً مجھے جو فائدہ ہوا طلباء کو نحو منتقل کرنا, انہیں سمجھانا, یہ شیخ صاحب سے مجھے جو ہے نا فائدہ ہوا. شیخ خالد بن بشیر صاحب کا جو ادبی ذوق تھا اور عربی شعر پڑھتے تھے, اس کا جو لہجہ تھا میں نے ان سے وہ لہجہ سیکھا. حافظ عبدالسلام بوری صاحب کا, کہ ان سے ایک چیز آپ بار بار پڑھ چکے ہیں نا, اب اس کی عربی عبارت نہ پڑھے اگر آسان ہے تو وہ اوپر دیکھتے جاتے اور اس طرح ترجمہ کرتے جاتے اور چند لمحوں میں ترجمہ کر دیتے تھے, اور مشکل لفظ ہوتا وہاں لفظ پڑھ کے اس کی تشریح کر دیتے, اور جہاں آسان عبارت ہوتی تو وہ اس طرح طالب علم عبارت پڑھ دیتا وہ ایک طرف سے دوسری طرف تک. یہ میں نے ان سے اس طرح کی چیزیں, یہاں جہاں سے مجھے کوئی چیز ملی تو میں نے وہ سیکھنے کی کوشش کی. اچھا شیخ محترم, اس سال دینی مدارس کے طلباء نے نمایاں پوزیشنیں لی ہیں دنیاوی تعلیم میں. مثال کے طور پہ دارالحدیث راجوال جو مدرسہ ہے, قدیم درس کا ہے, ادھر کے طلباء نے بھی پوزیشنیں لی ہیں, بلکہ پچھلے دنوں تقریب بھی ہوئی ہے, اس میں ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا. جی. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ دنیاوی تعلیم کی طرف مدارس کے بچوں کا رجحان ہو رہا ہے اور پوزیشنیں بھی آ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف دینی تعلیم کا جو رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ خاص طور پر ابھی پہلے آپ ایک ٹرینڈ چلا تھا بخاری شریف کو حفظ کرنا, بہت زیادہ لوگوں نے حفظ کی, ابھی وہ بہت کم حدیث کا حفظ کرنے کا جو رجحان ہے ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا. باقی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, بعض اوقات ایک بچے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ دین بھی بہترین پڑھ لیتا ہے اور دنیا میں اب یہ مدارس کے لیے یہ بھی سہولت ہے نا کہ جتنے سائنس کے طلبہ ہوتے ہیں, ذہین ترین طلبہ تو سارے سائنس میں چلے جاتے ہیں, باقی جو آرٹس میں پھر میدان جو ہے وہ بہت زیادہ خالی ہوتا ہے.
اگر دینی مدارس کے طلبہ کچھ محنت کریں تو پوزیشنیں آ سکتی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک. لیکن اگر وہ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کے اندر ضرر نہ اگر لائیں, اس کو پہلی حیثیت دیں رکھیں. ہاں جی. اور اگر پوزیشن آ جائے فابہہ, یہ اللہ کا انعام ہے, نہ بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ادھر سے پوزیشن جو ہے نا وہ تو باقی وہی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. اسکول کی تعلیم, مثلا میں وراثت پڑھاتا ہوں یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو مطلب اشاریہ میں سلسلے ہوتے ہیں, تو پھر طلبہ کو سمجھاتا ہوں جو بچے پڑھے ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے, اور جو بچے نہیں پڑھے ہوتے بنیادی تعلیم تو, لیکن بنیادی تعلیم تو ضروری ہے. اسکول کی جو بنیادی تعلیم ہے, میٹرک ایف اے یا اس طرح, وہ تو بہت ضروری ہے. اس میں دینی تعلیم میں بھی نکھار پیدا ہو جاتا ہے. اب میں نے چونکہ پہلے ہی میں پڑھا ہوا تھا تو ایف ایس سی اور پی ایس سی چھوڑ کر, تو مجھے الحمدللہ بہت سمجھ آتی تھی اور طلبا کو بھی سمجھاتا تھا. بلکہ بلوغ المرام میں مجھے یاد ہے جب ایک استاد محترم, ان کی طبیعت خراب تھی, وہ ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں, اگر طلبا نہ سمجھ پاتے نا, وہ پوچھتے سمجھ آئیے, تو تقریباً ساری کلاس کہتی نہیں, تو مجھے کہتے تو میں کہتا جی الحمدللہ, تو کہتے چلو پھر ان کو سمجھائیں, تو میں سادہ الفاظ میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا, تو طلبا فوراً سمجھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی سمجھ آئیے, وہ کہتے ہیں بالکل آ گئے. اچھا شیخ محترم, دنیاوی بس اس میں جو ہے نا پلڑا جو ہے نا دین کا باری رہے, ترجیح وہی ہو, کیونکہ ظاہر طلباء جو مدرسے میں آ رہے ہیں وہ ترجیح کے لیے آ رہے ہیں, ترجیح کے لیے ان کو مدرسے پر فوکس کیا جائے. باقی اس کے ساتھ ساتھ جتنی تعلیم, جتنے نمبر وہ لے سکتے ہیں تو وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں الحمدللہ, کیونکہ دینی تعلیم ادھر معاون ہے اور وہ ادھر کچھ معاون ہے. لیکن اگر دنیاوی تعلیم کی وجہ سے دینی تعلیم جو ہے اس میں نقص آتا ہے تو یہ قابل افسوس بات ہے. اچھا شیخ محترم, دنیاوی تعلیم میں یا دنیاوی اعتبار سے آج کل آپ سوشل میڈیا اگر یوز کرتے ہو تو بہت زیادہ ایک ٹرینڈ ہے جی کہ سکلز کی طرف توجہ دینی چاہیے, ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سکلز والے دور میں, اور دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ کمپنیاں بڑی ایسی ہیں جو اب آپ سے ڈگری نہیں مانگتی ہیں, آپ سے وہ ایکسپیرینس مانگتی ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو وہ آپ کو ہائر کر لیتی ہیں. تو اس دور میں, یہ آنے والے دور میں جو سکلز کا دور ہے, طلباء کو جو خصوصاً مدارس کے طلباء ہیں سکلز کی طرف کوئی مدارس کے جو موٹیویٹ کرنا چاہیے. مدارس کے جو طلباء ہیں بس وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پکڑنے کے لیے جو نا یہ ارتھ ورم جو ہوتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے. تو بس اصل چیز تو دینی تعلیم ہے, اس میں حرج نہیں آنا چاہیے. باقی کوئی ایک آدھ سکل مہارت اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے, تو بعض اوقات لوگوں کے لیے مطلب معاشی مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس کو کوئی سکل ایک آدھ کوئی ہو, لیکن اگر وہ سکلز کے پیچھے پڑھ کے اصل مقصد سے اگر ہٹ جاتا ہے, یا دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑھ سے اصل مقصد اس کا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. اچھا شیخ محترم, ظاہر ہے دنیاوی تعلیم بندہ حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ایک جو اگلا مرحلہ آتا ہے, خاندانی مسائل چلانے ہوتے ہیں, فیملی کو سنبھالنا ہوتا ہے, اس کے لیے دنیاوی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. تو دنیاوی تعلیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایز اے مدرس یا ایز اے استاد, یا اگر ایز اے امامت کہیں پہ بندہ جاب کرتا ہے تو اس کی جو اس کو معاوضہ ملتا ہے وہ جائز ہے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دین کو بیچنے کے مترادف ہے. اچھا, دین کو بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اگر بے شراء کی حقیقت جو ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں, تو بے اور شراء میں ہوتا ہے کہ میری ایک چیز ہے, آپ مجھ سے خرید لیتے ہیں, جب آپ خرید لیں گے تو میری ملکیت ختم ہو جائے گی, آپ کی ملکیت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی. اس کو بے کہتے ہیں. دین کو خریدنا بیچنا یہ ہے کہ انسان دین کا غلط معنی بیان کرے, غلط تفسیر کرے, اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور پیسے کی خاطر جو ہے دوسرے کو دین منتقل کر رہا ہے, اپنا دین چھوڑ رہا ہے, اور پیسے کے لیے دین کا معنی غلط, یہ ہے دین کو بیچنا. جو شخص نماز پڑھا رہا ہے, کیا وہ اپنا دین چھوڑ رہا ہے؟ وہ اپنا دین دوسرے کو دے رہا ہے. جو تدریس کر رہا ہے, خطبہ دے رہا ہے, تدریس کر رہا ہے, کسی فیلڈ میں دین میں خدمت کر رہا ہے, وہ تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے, دین کو بڑھا رہا ہے. اور انا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, قسم کی الفاظ عام ہیں. اور جتنے خلفاء گزرے ہیں, کیا وہ نمازیں نہیں پڑھاتے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھاتے تھے, وہ دینی خدمات بھی, خطبہ بھی دیتے تھے, اور دیگر جو ہے وہ مطلب ہے امامت کے, سیاست کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی ہینڈل کرتے تھے. تو ان کا وظیفہ بیت المال سے ہوتا تھا. تو یہ بالکل بوگس بات ہے. اب جو کہ بیت المال کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. ہاں جی, اب بیت المال کا کنسپٹ نہیں ہے, تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے, جماعت ہے,
وہ امام ہے، کوئی خطیب ہے، مدرس ہے، تو اس کا وظیفہ بالکل یہ حلال اور جائز روزی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وظیفے کی وجہ سے دین بدل دے، یہ دین کو بیچنا ہے. صحیح ہے. یہ دین کو بیچنا نہیں ہے. کوئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ تو دین کو بڑھا رہا ہے. صحیح بالکل. شیخ محترم، میڈیا کا دور ہے ماشاءاللہ، بھی یہ پروگرام بھی اور گفتگو بھی ہماری میڈیا کے اوپر ہی ہو رہی ہے. آپ کے ادارے میں بھی ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ ایک میڈیا سینٹر آپ نے جس کے اوپر ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ قائم کیا ہوا ہے. تو اس کو کس حد تک آپ مفید سمجھتے ہیں؟ یا آپ کے ادارے میں طلباء کے پاس موبائل کی سہولت ہے یا آپ نے منع کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے آپ جو بھی آپ کے کوئی نظریات ہیں وہ ناظرین تک پہنچائیں. اس دور میں بھی ابھی کچھ علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے. جیسے شیخ کل جو شیخ محترم فوت ہوئے عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، ان کے ہم قدر کرتے ہیں، ان کے اس موقف کی ظاہر ہے ان کی اپنی تحقیق ہے اور ایک بڑی شخصیت رہی ہیں، تو ان کے اپنے ویوز سے، لیکن ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، لوگوں نے ریکارڈ کی ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ شخصیات ہیں جو اس کو ابھی بھی کیمرے کو جائز نہیں سمجھتے. پہلے کچھ شیوخ زیادہ تھے، اب ان کی تعداد جو ہے وہ کم. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا سب سے زیادہ سختی ان میں پائی جاتی ہے خالد بن بشیر مرجالوی حافظہ اللہ کے حوالے سے. حالانکہ عبدالسلام اٹھوی صاحب بھی اس حوالے سے نرم ہو چکے تھے، آخر میں ان کی کچھ ویڈیوز اسٹوڈیو میں بھی ریکارڈ ہو چکی. بالکل ٹھیک ہے، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں میں نے بہت زیادہ پڑھی تھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر لیکچر جو ہے اس کی ویڈیو بننی چاہیے، اور ہر مسجد میں ہر خطبہ ہر لیکچر جو ہے اس کی ویڈیو بنے. لیکن کہتے ہیں میں یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ کئی لوگ متشدد ہیں، وہ مسجد میں نہیں آئیں گے کہ یہاں ویڈیو بن رہی ہے. اچھا. تو اس میں بالکل یہ ٹھیک ہے، کوئی شرن حرج نہیں ہے. ایک مرتبہ گندیاں اتار پروگرام تھا، تو حافظ شریف صاحب اور اس طرح ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہم اللہ انہوں نے تشریف لانا تھا، تو اس طرح ویڈیو بنانی تھی. پھر فون سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ یہ ویڈیو بنانی ہے کیا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دین کو آج ویڈیو کے ذریعے اگر ہم نہیں پہنچاتے تو آڈیو سننے کے لیے لوگ جو ہے وہ تیار نہیں ہیں. اور دوسرا اس کی کوئی ممانت بھی نہیں ہے، یہ اس زمرے میں آتا ہی نہیں ہے جو شریعت میں منع چیزیں ہیں. تو اس کو جس قدر بھی جس طرح برائی کو میڈیا کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے، نیکی کو اس سے زیادہ جو ہمیں جو ہے فوکس کر کے جو ہے وہ آگے پہنچانا چاہیے. اور یہ نا اسٹوڈیو، یہ جتنے بھی پیغام ٹی وی، یہ جتنے بھی چینلز ہیں، تو جس قدر بھی ہم کر سکتے ہیں. مثلا یہ خطبہ جمعہ میں پڑھاتا ہوں، مگر 500 600 700 افراد ہوتے ہیں، لیکن جمعہ سننے والے جو ہیں اب الحمدللہ وہ ہزاروں میں بھی چلے جاتے ہیں. اور یہ سیب ہے، پھر کب تک یہ سلسلہ چلتا اصل بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کون سے پلیٹ فارم آنے ہیں جنہوں نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کر لیں. ایسا ہی ہے کہ لوگ دنیا سے چلے گئے، پہلے کتابیں لکھ گئے اور کتابیں ہمارے کام آ رہی ہیں. آج لوگوں کا زیادہ رخ جو ہے وہ اس طرف ہے، تو کتابیں بھی ہونی چاہیے. اور یہ میڈیا جو ہے یہ بہت بہترین ذریعہ اسلام کی تبلیغ کا، تو یہ ضرور اس کو جو ہمیں رائج کرنا چاہیے. آخر میں شیخ محترم طلباء کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں یا جو نوجوان مدرسین ہیں ان کے لیے کچھ آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ یہ اپنے آپ کو بھی اور نوجوان ساتھیوں کو بھی نصیحت یہ ہے کہ ہم پہلے بھی الحمدللہ بڑا ذوق شوق تھا، شروع سے تدریس کا ایک ذوق تھا، اور محنت کر کے مطالعہ کر کے پھر ہی کلاس میں جاتے تھے اور ایک ایک بات پہ سوچتے تھے. بلکہ کلاس میں جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا نا، بعض دفعہ عام طلبہ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی تھی اور مجھے بعض دفعہ ایسا ہوتا وہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی. وجہ کیا ہوتی تھی کہ میں اس کی ترکیب سوچ رہا ہوتا تھا کہ اس کا سیاق کیا ہے، اور یہ ترکیب میں نحوی والے سے یہ کیا چیز ہے یا صرف میں کیا ہے. ایک دن میرے ایک بہت ہی قابل استاد ہیں، تو وہ پڑھانے کے لیے آئے، تو میں نے ایک سوال کیا. کہنے لگے مولانا جب میں راستے میں آ رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ مجھ سے ضرور سوال کرے گا. صحیح. تو فابیہا و نائمت. کہنے لگے کہ میں کل بتاؤں گا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. تو اگلے دن پھر انہوں نے مجھے اس کی وضاحت کی. تو بہرحال جو بھی یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ تدریس کا پلیٹ فارم جو ہے مدرسین کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں کما حق کو جو ہے ادا کرنا ہے. بہترین طریقے سے جو ہے ہم اس کی تیاری کر کے جائیں اور طلبہ کو سمجھانے کی حد الوسع کوشش کریں، اور تمام لیول جو ہیں ذہین، متوسط اور ادنا
तीनों मरातब जो है तबकात उनका ख्याल रखें। हाँ, कोई चीज़ें बड़े लेवल की होती हैं वो आम लोग नहीं समझते, चलो वो भी दे दें जो ज़हीन तरीन तलबा उनको मिल जाए, लेकिन जो किताब का फ़हम है वो तीनों तबकात को सामने रख कर फिर ये तदरीस करें। और बल्कि अभी तो चंद साल मैं ये इसी सिलसिले में लगा हूँ कि यार ये सही क्या है गलत क्या है। ये जो अभी मैंने कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, ये मुझे उस वक्त मिला जब मैंने शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की अल कंजुस समीन आज से कुछ 14 साल पहले कमोबेश खरीदी। तो मैंने ये सफ़ा खोला तो पहले हम भी यही तर्जुमा करते थे, मा दूना ज़ालिक जो इसके अलावा है। तो जब मैंने अल कंजुस समीन का ये सफ़ा खोला ना तो ये शेख साहब ने लिखा, तो मैंने कहा 14,000 रुपए की वो उसका कीमत थी। तो मैंने कहा ये तो एक नुक्ते पे जो है ना आज मसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोग। अब मैंने फिर अभी पिछले सालों से मैंने कुछ ज़्यादा ब्रीक बीने से ये काम शुरू किया। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हर चीज़ चेक कर रहा हूँ। मुझे एक दिन हमने लफ्ज़ बोला पूछ गिछ, हम ये पढ़ते पूछ गिछ पढ़ते थे। तो एक उस्ताद आए जामिया के, मतलब वो शागिर्द थे, उन्होंने कहा पूछ गछ। हमें ऐसे लगा कि जैसे गलत कहा। मैंने कहा फौरन जो ना फरोजुल लुगात निकाले तो देखा तो पूछ गछ था। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह मसला हमारे यहाँ बाजू किसको समझते हैं? तो मैंने जब बाजू को देखा तो बाजू जो है यहाँ कोहनी से लेकर कंधे तक इसको बाजू कहते हैं, और अरबी में इसको आजुद कहते हैं। कलाई हम इसको कहते हैं। उर्दू के अंदर कलाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कोहनी तक ये सारी कलाई है, और इसको साइद कहते हैं। एक एक बात के ऊपर आप जो है ना मैं दोबारा सारे जो मराजे हैं उन कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा मसाइल, ये तकरीबन को सैकड़ों के हिसाब से चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास, उसमें तकरीबन कोई 20 घंटे के लेक्चर मेरे रिकॉर्ड है। ये रमज़ान मुबारक में मुझे कुछ टाइम मिलता है तो 1 घंटा मैं दौरा नाहव में देता हूँ। सही, उधर ही बोयासल में मेन दौरा तो अबू हनज़ला मालिक दाद साहब शागिर्द हैं। मैंने मुरीद के दौरा नाहव का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था। तो फिर वो दौरा सिलसिला चलता रहा, तो उसमें 1 घंटा मेरे पास फिर टाइम होता है। तो इस तरह नाहव सर्व की वजह से जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं और मतलब माना बदल जाता है, मफ़हूम बदल जाता है, मसला बदल जाता है, वो ये तकरीबन कुछ सैकड़ों में मुकामात आप पहुँच चुके हैं, सैकड़ों के अंदर। उनमें तकरीबन को 20 घंटों के लेक्चर जो है वो मेरे रिकॉर्ड हैं, यूट्यूब पे सब लोगों को इजाज़त है। कोई भी चलाना चाहे अपने नाम से और अपने प्लेटफार्म से, वो सबको मतलब वो इजाज़त है। मैंने अलवी साहब से भी कहा कि आप भी अपने स्टूडियो पे उसको चलाएं तो बिल्कुल आपको इजाज़त है, कोई स्ट्राइक नहीं होगी, कोई चीज़ जो है ना वो इस तरह नहीं होगा, ताकि लोगों तक ये चीज़ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अत्तईसुल मुस्तार का तर्जुमा एक वक्त तक जो है आज से 15-20 साल बात होगी, हम यही करते थे किराए का सांड। वो मुहल्लिल को हदीस में किराए का सांड कहा गया, अत्तईसुल मुस्तार कहा गया। उस साल में बलागा पढ़ा रहा था, अल बलागतुल वाज़िह, तो इस्तिआरा की बात भी ज़हन में थी कुछ। वैसे पैदल मैं जा रहा था तो मैंने गौर किया भी अत्तईसुल मुस्तार किराए का सांड, तो किराया किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? फिर इस्तिआरा की बात बलागा की सामने आई, तो फिर मैंने ये तर्जुमा समझ आया कि इसका माना है आरियातन लिया हुआ सांड, उधारा। हाँ जी, बगैर कीमत के, बगैर किराए के, कि हम मतलब ये जानवर से जुफ्ती करवा कर उसी तरह बगैर कीमत, जिस तरह देहातों में चलता है, देहातों में चलता है, यानी बगैर फीस के किराए के कुछ चीज लेकर इस्तेमाल करके बैन ही वो चीज वापस कर देना, इसको आरिया कहते हैं। सही। तो वह आप सारी किताबों में आप देखेंगे तो किराए का आम लिखा हुआ है। मैंने फिर शेख अब्दुल वली साहब को फोन किया, मैंने कहा साजी मेरे ज़हन में ये बात अभी आई है, कोई भी चीज़ नहीं आती है ना तो मैं फिर उसको सर्च भी क्रॉस चेक करता हूँ, अरबी के अंदर पीछे देखता हूँ, तफसीरें, शुरूहात वगैरह, उलमा से भी रब्ता करता हूँ। तो मैंने शेख अब्दुल वली साहब से फ़ौरन रब्ता किया, साजी ये अत्तईसुल मुस्तार किराए का सांड हम तर्जुमा करते हैं तो ये तो लगता है कि इसका माना जो है ना आरियतन लिया हुआ सांड। तो कहने लगे यार बात तो ऐसे ही है, क्योंकि किराए के लिए जो है ना वो इजारा होता है, अजारा युजीरो इजारा, और इस्ताजर यस्ताजर इस्तेजार, ये आरा युजीरो आरियतन देना और इस्तारा यस्तीरो इस्तियारा में आरियतन लेना जो है। तो बहरहाल नसीहत अपने आप को भी कर रहा था और मुदर्रिसीन को भी कि हर लफ्ज़ को चेक करें। वैसे एक दिन अभी पढ़ा रहा था मैं अल वजीज़ फ़ी उसूल अल फ़िक़्ह, उसमें एक इबारत 3-4 लफ्ज़ हैं सिर्फ, मैंने 3 शयूख़ुल हदीस को जो है उस मसले में रब्ता किया कि ये इबारत जो है कि हुवा ज़मीर किधर जा रही है, हा ज़मीर किधर जा रही है, फिर इसका माना क्या है, फिर इसका मफ़हूम क्या है। तो बहरहाल मुख्तलिफ जगहों से राय ली, फिर मैंने उन्हें बताया, मतलब ज़िक्र किया कि मुझे ये समझ आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तईद की मशाइख ने। तो इस तरह एक एक चीज़ जो है ना कि हर ज़मीर का मर्जे क्या है,
اسم اشارہ کا مشار لہ کیا ہے، پھر اس کا مفہوم کیا ہے، منطوق کیا ہے، عبارہ کیا ہے، عبارۃ الناس کیا ہے، یعنی ایک ایک چیز پر محنت کر کے نا. بس ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ پر درس دیا. اسم جنس ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسم جنس جمعی ہے، ایک اسم جنس افرادی ہے، اور ایک اسم جنس آحادی ہے. اب اگر طالب علم، چونکہ یہ بعض دفعہ ہمارے نصاب میں یہ چیزیں نہیں آتی، النحو الوافی سے ملتی ہیں، بڑی کتابوں سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں تو ادھر مجھے ثالث و ثلاثہ کا ترجمہ عام کیا چلتا ہے، 3 میں سے تیسرا. ثانی اثنین کا ترجمہ چلتا ہے 2 میں سے دوسرا، اور یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. اور یہ بات تو درس نظامی کی کتابوں میں یعنی مطلب یہ جو تو ثانی اثنین کا درست ترجمہ کیا تیسرا بن جاتا ہے؟ نہیں، 2 میں سے ایک، 2 میں سے ایک. اور ثالث 2 میں سے دوسرا نہیں، 2 میں سے دوسرا کا معنی اس کی پہلی پوزیشن ہے، اس کی دوسری پوزیشن. اور 3 میں سے تیسرا کا معنی وہ پہلا ہے، وہ دوسرا ہے، وہ تیسرا ہے. اور یہ بات الفیہ ابن مالک میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور شرح ابن کیل کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. تو میں نے مطلب جب یہ اس طرح کا ذہن بنایا تو ایک ایک چیز اب الحمدللہ وہ سامنے ہے. اب یہی میں تھوڑی سی وضاحت کروں. ثانی اثنین کا اگر یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں 2 میں سے دوسرا، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ضمیر ہے، جیسے یہ حال بن رہا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین تھے، دونوں میں سے ایک، 2 میں سے ایک. اب یہ اگر ترجمہ کریں تو ثانی اثنین کا معنی دونوں بندے ہی ثانی اثنین ہوتے ہیں، وہ بھی 2 میں سے ایک، وہ بھی 2 میں سے ایک. اچھا. تو یہ یہاں حال جو ہے نا بن رہا ہے ہوا ضمیر سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہے تو ابو بکر صدیق بھی ثانی اثنین ہے. اب ایک دونوں غار میں بھی تھے، دونوں غار میں بھی تھے، یعنی ثانی اثنین میں ہر ایک بندہ ثانی اثنین ہے، اور ثالث و ثلاثہ میں ہر ایک بندہ ثالث و ثلاثہ ہے. اگر وہ ترجمہ کریں کہ 2 میں سے دوسرا، تو پھر تو وہ ایک ہی ہوگا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر ابو بکر صدیق کی شان نہیں ہوگی، اور ان کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا. تو یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ سارا. ابھی وہ بخاری شریف میں نے ایک حدیث پڑھائی تو اس میں تھا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طائف کے قلعے کا جب محاصرہ تھا نا تو وہ باہر آئے ایک چرخی کے ذریعے نکلے. یہاں لطف کی بات کہ ایک مطلب صاحب نے ترجمہ کیا تھا، ابو بکرہ کا ترجمہ کیا تھا کہ وہ صبح صبح آئے تھے، حالانکہ وہ بکرا تن ہے، بکرا تم واسی. اور ایک صاحب نے ترجمہ کیا تھا سیڑھی کے ذریعے آئے تھے. اور یہ دو مکاتب فکر کے بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں، اور ان کے علم میں فہم ہے. لیکن یہ میں جو ایک چیز دینا چاہتا ہوں نا، تو بڑے بڑے مشائخ ماشاءاللہ کا رخ جو ہے نا وہ زبردست قسم کا. ہر ایک کا اپنا جو ہے نا ایک فن میں مہارت ہے. ہاں جی، یہ جس کو اللہ فہم دے دے. تو وہ ابو بکرہ کے بارے میں آیا تھا کہ وہ تھے یعنی 23 میں سے ایک. اب انہوں نے ترجمہ کیا تھا کہ 23 میں سے 23ویں، جس کا مطلب 22 بندے جو ہیں وہ پہلے نیچے اترے ہیں قلعے سے، اور آخری یہ اترے ہیں. حالانکہ ادھر بخاری کی شرح کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے اترے ہی یہ تھے. اب درست ترجمہ اگر ہوتا کہ 23 میں سے ایک بندے تھے، وہ پہلا ہو دوسرا ہو کوئی بھی ہو سکتا. تو اس طرح ثانی اثنین کا معنی جو ہے وہ 2 میں سے ایک ہے، ثالث و ثلاثہ کا معنی 3 میں سے ایک ہے، اور ثالث و ثلاثہ میں ہر شخص جو ہے وہ ثالث و ثلاثہ ہوگا. ثانی اثنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثانی اثنین ہے، ابو بکر صدیق. اور ایک بریلوی مکتب فکر کا بہت بڑا مناظر اور بڑا خطیب ہے، وہ اس کا ترجمہ کر رہا تھا ثانی اثنین کہ ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ثانی اثنین تھے. تو وہ سمجھ 2 میں سے دوسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون؟ ابو بکر. اور ثانی اثنین مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ. مطلب یہ چھوٹا سٹیپ وہ اس طرح پھر ترتیب لگا رہا تھا، یعنی نام کی اس خرابی کی وجہ سے نیچے ابو بکر پہلی پوزیشن نچلے درجے میں ابو بکر صدیق کی، دوسری پوزیشن بڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری اللہ. تو یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی؟ ثانی اثنین کا ترجمہ 2 میں سے دوسرا کرنے کی وجہ سے، جبکہ ترجمہ کیا ہے 2 میں سے ایک ہے. تو بس یہی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، ہر ایک. ثانی اثنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثانی اثنین ہے، ابو بکر صدیق بھی. ثالث و ثلاثہ میں مریم علیہ السلام بھی ان کے نزدیک ثالث و ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ، ہر ایک ثالث و ثلاثہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اب بس ایک آدھ منٹ کے اندر بات میں سمیٹتا ہوں. مثلا یہ اسم جنس جمعی ہے نا، بکر، باقراتن کا معنی جو ہے نا وہ ہوگا، یہ ہمارے ہاں ترجمہ چلتا ہے گائے. اس سے لگتا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ معنی ہے بیل کی صورت، کیوں کہتے ہیں نا وہ زمین، ہاں یعنی وہ زمین میں حل نہ جوتتا ہو اور فلانا کرتا، لیکن لفظ تا آ گیا
تو تا کی وجہ سے جو ہے وہ ہم گائے کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ تائے وحدت ہے، اگرچہ مطلب عربی میں یہ تانیث کے لیے ہوگی، لیکن یہ تائے وحدت ہے. ایک بیل بھی مراد ہے، باقاراتن ایک بیل، ایک گائے، ایک بھینس، ایک بھینسا، سب باقاراتن کا معنی. شاتن کا ترجمہ ہماری زبان میں لوگ سمجھتے بکری، شاتن کا معنی بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، مینڈا بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، دمبا بھی ہے، دمبی بھی ہے. اس طرح سب کچھ اس میں شامل ہے. یہ تا جو ہے تائے وحدت ہے، اور ساری جنس اس میں شامل ہے. اسی طرح غنم بھی سب کے لیے ہے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا، بھیڑ جو ہے یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے. سارے ایک میں آئیں گے، سارے ایک میں. آگے الگ الگ ان کی کیٹیگری بھی ہے. بکرے کے لیے ماز اور بھیڑ کے لیے زاں، اور وہ جو دمبا دمبی ان کے لیے ناجات یا نیاج کا لفظ جو ہے ان کا الگ الگ. لیکن اوپر ایک ایسی مناسبت سے مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ آج کل جو ترجمہ چل رہا ہے نا کہ الجاموس و نوع من البقر. جی 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 جی. اب اس کا ترجمہ جو ہے، ترجمے میں غلطی ہوگی. ترجمہ کیا چل رہا ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے. اب جب یہ ترجمہ ہو گیا تو اب ساری دنیا پریشان ہے کہ بھینس گائے کی قسم کیسی ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، قد و کاٹ مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، دودھ مختلف ہے، گوشت مختلف ہے، اور یہ جو ان کا گھی مختلف ہے. یہ سارے اختلافات، فرق اب شروع ہو گئے. اب اس کا ترجمہ سمجھنے میں جو ہے نا وہ غلط ہوگی کہ الجاموس و نوع من البقر کا معنی بھینس گائے کی قسم نہیں بلکہ بھینس بکر کی قسم ہے. سمجھ گیا میں. جس طرح آپ نے اس کے لیے ایک لفظ جس میں دبا دبی، ہاں، جس طرح اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بکری جو ہے وہ بھیڑ جو ہے وہ بکری کی قسم ہے، بلکہ کہیں گے کہ بکری جو ہے یہ بھی غنم کی ایک قسم، یعنی غنم اوپر ایک جنس ہے، اس کے آگے دو انواع ہیں، سب کیٹیگری آ گئی اوپر، یعنی جنس میں آئے گی، نوع میں نہیں آئے گی. اب بھینس گائے کی قسم نہیں ہے بلکہ گائے جو ہے وہ بھی بکر ہے اور بھینس بھی بکر ہے، دونوں بکر کی آگے قسمیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، صحیح صحیح. اب جس طرح فرق ہے نا بکری کا اور بھیڑ کا، اسی طرح فرق ہے کس کا، گائے کا اور بھینس کا. گائے اور بھینس دونوں بکر ہیں اور وہ دونوں جو ہیں وہ شات بھی ہیں اور غنم بھی ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا تھا، میں اس میں آخر میں اپنی بات کو. تو پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھینس کی قربانی کے بارے میں آپ کا؟ بالکل زبردست قربانی ہے بھینس کی، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. سلف صالحین کا، لیکن نوع من البقر کا ترجمہ صحیح ہونا، ترجمہ غلط ہونے کی وجہ سے اس میں مسائل پیدا ہوئے ہیں. صحیح بھی یہ ان میں تو کافی فرق ہے بھی. ٹھیک ہے، فرق ہے، یہ نوع کا نوع کے ساتھ فرق ہے، اوپر جنس ان کی ایک ہے. صحیح صحیح. اس طرح کا فرق تو بکری اور بھیڑ میں بھی ہے، لیکن دونوں اوپر سے ایک جنس ہے، نیچے دو انواع ہیں. اس طرح گائے اور بھینس جو ہے نیچے انواع ہیں، اوپر ان کی جنس ایک ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ یہ چیزیں ہم ان پر اگر غور کرنا شروع کریں گے، قرآن مجید، تو پھر دلچسپی بھی بڑھے گی، مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا. ہے اور بڑا زبردست جو ہے نا کراس چیک بندہ جب کرتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ یہ مطلب. میں ابتدائے آفرینش پڑھتا تھا، تو ایک مرتبہ کوئی طالب علم وہ آئے کہتے افرینش پڑھتا تھا، میں ابتدائے افرینش، تو کہتے ساجی یہ ابتدائے آفرینش نہیں ہے. میں نے کہا یار میں نے کبھی چیک نہیں کیا، چلو میں آج چیک کروں گا. وہ دیکھا تو میں نے کہا بیٹا آپ کا بھی غلط ہے، میرا بھی غلط ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ لفظ جو ہے وہ ابتدائے آفرینش ہے، نون کے کسرہ کے ساتھ ہے. تو چلو آپ نے میری غلطی نکالی تو آپ کی بھی نکل گئی. تو بہرحال یہ اس طرح جو ہے نا بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا. اب میں بخاری کے ایک حدیث جو ہے نا شروحات جو ہے چیک کر رہا ہوں کہ بھی اس کا معنی کیا ہے، اور بہت زیادہ تسامحات جو اردو کتابوں کے اندر مل رہے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے. ہم تو انہی لوگوں کے علماء کے کوششین ہیں، لیکن جو غلطی ہے یہ خطا ہے اس کا اظہار بغیر نام لیے ہم انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ کسی موقع پہ انشاءاللہ ما توفیق. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. ہم ایک دفعہ پھر آپ کے مشکور ہیں. آپ کی گفتگو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اور خصوصاً ناظرین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، جب آپ ٹائم نکالیں گے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، اور اصل چیز یہ ہے کہ دلچسپی کے ساتھ جب بچوں کو پڑھایا جائے گا تو اور ان کو انوالو کیا جائے گا. کمیونیکیشن آج کل 2 وے ہوتی جا رہی ہے، انٹریکٹیو کی بات کی جاتی ہے. میں نے جو سلسلہ اب شروع کیا نا مجھے بہت زیادہ ٹائمنگ دینا پڑتی ہے. میں طلبہ کو خالی جگہ دیتا ہوں کہ تم نے یہاں بولنا ہے، خود اسپیس دیتے ہیں. 2 وے کمیونیکیشن. ہاں جی. پھر وہ طلبہ وہاں بولتے ہیں
اور صحیح بولیں تو ٹھیک ہے، غلط بولیں پھر اس کی اصلاح، پھر آگے پھر اس طرح بھی طلباء کو پورا اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کہ کون کون میرے ساتھ 100% چل رہا ہے، تو اس طرح الحمدللہ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور مدرسین یہ کا۔ کامیاب طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرابلم بیس لرننگ، تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، زادکم اللہ علما وعملا ورزقا وتوفیقا وصحتا وعافیہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مدعو فرمایا، موقع دیا اس پلیٹ فارم پر۔ ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔